الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تاویلا صدق اللہ العلی العظیم۔ ولادت با سعادت حضرت امام مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تمام امت اسلامیہ و تمام رہروانی راہ ولایت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ اس سلسلہ گفتگو میں لیالی ماہ مبارک رمضان میں موضوع بحث سنت اطاعت ہے، سنت الہی یا قانون الہی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے بندگان کی ہدایت کے لیے جو اصول مقرر فرمائے ہیں انہیں سنن کا عنوان دیا ہے، اور ان میں سے ایک بنیادی سنت الہی ہدایت بشر کے لیے اطاعت ہے، بلکہ تمام سنن کی تکمیل و تمام دین کی تکمیل رہین قانون اطاعت و سنت اطاعت ہے۔ اور جو مناسبت آج موجود ہے میلاد امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اس کا بھی اس موضوع سے ایک گہرا تعلق ہے۔ ہر چند ہم ائمہ اطہار علیہم السلام کا کہ ایام سوگ و جشن وہ اس عنوان سے نہیں گزارتے اور اس عنوان سے برپا نہیں کرتے کہ سنن الہی کے تناظر میں ہم اللہ تعالیٰ کے وسیلہ ہدایت کو نگاہ کریں ہم، بلکہ اپنی عقیدت کا زیادہ اظہار کرتے ہیں۔ سوگ میں بھی اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور جشن میں بھی اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور اکثر اوقات ہماری عقیدت حقیقت سے بہت دور نکل جاتی ہے، چونکہ اس کے اندر بصیرت نہیں ہوتی۔ عقیدت ہوتی ہے لیکن بصیرت کے بغیر، معرفت کے بغیر، اور جب بینائی نہ ہو عقیدت کی، آنکھیں نہ ہوں، تو وہ راہ سے بھٹک جاتی ہے اور حقیقت سے دور ہو جاتی ہے۔ ائمہ اطہار کے ایام منسوب ایام اللہ کا مصداق ہیں، چونکہ ان ایام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے وسیلے، ہدایت کے واسطے، ہدایت کے ذریعے یا اس دنیا میں تشریف لائے ہیں بشریت کی ہدایت کے لیے، یا اس دنیا سے رحلت کر کے گئے ہیں، اور یہ ایام در حقیقت ہدایت کے لیے زیادہ مناسب ایام ہوتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر ائمہ اطہار جنہیں اللہ تعالیٰ نے امامت کا منصب و عہدہ و درجہ عطا فرمایا ہے، اور ائمہ ہدایت ہیں، ائمہ ناس ہیں، پیشوا ہیں۔ پیشوائی کا پہلا تقاضا
امت سے، پیروکاروں سے اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان اللہ کے فرامین کی نسبت اطاعت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان رسول اللہ کے فرامین کی بابت بھی اطاعت ہے، اور اولی الامر جنہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے امر کا اختیار دیا ہے، صاحب امر بنایا ہے، ان کے لیے بھی اطاعت ہی کا فرمان دیا ہے۔ یہی سورہ مبارکہ نساء کی آیا 59 جو اس سلسلہ گفتگو میں ہر روز سرنامہ کلام واقع ہوتی ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایمان والو، ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو، یعنی فرمان اللہ کا بجا لو، واطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول کا فرمان اور فرامین بجا لو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں، جنہیں اللہ نے اولی الامر بنایا ہے تمہارے لیے، تم ہی میں سے ہیں، ان کے فرامین کی اطاعت کرو۔ چونکہ اطاعت کا معنی اب ہم بخوبی سمجھ چکے ہیں۔ اطاعت عقیدت، محبت اور تعلق کو نہیں کہتے، اطاعت سے مراد فرمان بجا لانا ہے۔ محبت اس کے عوامل میں سے ہے، اس کے مؤثرات میں سے ہے، اس کے اسباب میں سے ہے کہ محبت سے انسان اتباع و اطاعت تک آتا ہے، جیسے گزشتہ آیہ کریمہ میں بیان ہوا تھا۔ اگر محبت ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے تو رسول اللہ کی اتباع کرو اور پیروی کرو، اور پھر اس کے فوراً بعد حکم صادر ہوا اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اطاعت میں فرمان کا صدور اور فرمان کی بجا آوری رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ولاء کے ساتھ، والہانہ انداز میں انسان فرمان روا کا یا صاحب امر و صاحب فرمان کا فرمان بجا لائے، جنہیں اختیار ہے اور جنہیں حق دیا گیا ہے فرمان روائی کا، فرمان بردار اطاعت اور رغبت کے ساتھ، خضوع اور تسلیم کے ساتھ ان کا فرمان بجا لائے۔ ائمہ اطہار علیہم السلام قرآن کی اس تعبیر کے مطابق اور قرآن کریم کے اس عنوان کے مطابق مسلم و یقینی مصداق ہیں اولو الامر کے۔ اولی الامر یعنی جنہیں امر کرنے کا اختیار اللہ کی طرف سے حاصل ہے۔ دین نے معیاروں کے ساتھ انسان کو اصول اور راستے بتائے ہیں۔ ہم نے عام مسلمانوں نے دینی معیارات کو چھوڑ کر آبائی رسوم، رواج اور طریقہ کار کو اصل دین بنایا ہے، اور بیچ میں اللہ کے دین کو شامل کرتے ہیں تھوڑا سا آبائی دین کے اندر رنگ بھرنے کے لیے، اس کے اندر تقدس پیدا کرنے کے لیے، اس کے اندر معنویت کی خاطر ہم ذائقہ آبائی دین کا بدلنے کے لیے الہی دین کی کچھ چیزیں اس میں شامل کر دیتے ہیں۔ مثلا فی العادت امام پہ جشن منا کے قصیدے، رباعیاں، کلام پڑھ کے، تقریریں کر کے اور کھانا کھا کے یہ الہی دین کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ بس اس حد تک اولی الامر کے روز ولادت
اولی الامر کی پیدائش، دنیا میں آنا، میلاد اور فضائل ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ حق ادا ہو جاتا ہے اولی الامر کا۔ لیکن اب جو فرامین صبح و شام جو ہم مان رہے ہیں، جن کے مطابق عمل پیرا ہیں ہم، جن فرامین کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو فرامین ہم پر لاگو ہیں، نافذ ہیں، جو فرامین ہم پر آئین کی حیثیت رکھتے ہیں، دستور کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ کیا ہیں اس طرف سرے سے کوئی دھیان نہیں ہے، اور صرف مناظرات میں، مباحثات میں اور مذہبی اختلافی امور میں دلائل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں کہ ائمہ اطہار اولی الامر ہیں۔ ایک بہت پرمار کا بحث ہے اولی الامر کے بارے میں، تفاسیر کے اندر اور مسلمان فرقوں کے اندر، مختلف مذاہب کے اندر۔ اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں سورہ مبارکہ نساء، جس میں اگر یہی مواد اکٹھا کریں، آیہ اطاعت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اس آیہ کریمہ میں جو ایک پورا سیاق ہے آیہ کریمہ کا، اس سے آگے جاری ہے، یہی آیہ جاری ہے، یعنی یہی مضمون جاری ہے، لیکن ظاہراً آیہ دیگر کے ساتھ جاری ہے وہ مضمون، لیکن ہم اسی پہ رک جاتے ہیں اور اسی آیہ میں ساری بات اولی الامر پر کرتے ہیں، اطاعت پہ کم بحث کرتے ہیں، اولی الامر پہ زیادہ بحث کرتے ہیں۔ اور خصوصاً مفسرین امامیہ شیعہ وہ اس موضوع پر زیادہ گفتگو کرتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اولی الامر سے مراد منحصراً ائمہ اطہار علیہم السلام ہیں، ائمہ اثنا عشر، اور اس کے لیے دلائل بھی دیتے ہیں۔ خود آیہ کے اندر ایسے قرائن موجود ہیں جن سے استفادہ کرتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد ائمہ اطہار ہیں۔ اب اگر انسان کسی جھگڑے میں، کسی نزاع میں، کسی اختلاف میں بھرپور دلائل دے کر ثابت کرے، مثلا فرض کر لیں کہ نزاع و جھگڑا زمین کا ہے، دو آدمیوں کے درمیان یا دو گروہوں کے درمیان ایک بڑی زمین کا جھگڑا ہے، ایک گروہ مدعی ہے یہ زمین ہماری ہے، دوسرا مدعی ہے یہ زمین ہماری ہے، اور یہ کئی نسلوں کا جھگڑا، کئی سالوں کا اور کئی دہائیوں کا جھگڑا ایک جگہ پر پہنچ کر فیصلے کے قریب آ جاتا ہے، اور ایک فریق کے دلائل مان لیے جاتے ہیں۔ محکمہ قانونی میں، عدالت میں یا شرعی عدالت میں ایک فریق کے دلائل سن لیے جاتے ہیں، دوسرے فریق کے دلائل رد کر دیے جاتے ہیں کہ آپ کے دلائل نامکمل ہیں اور ضعیف ہیں، سست ہیں، آپ کے دلائل سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ زمین آپ کی ہے، لیکن ان کے دلائل سے ثابت ہوتا ہے ان کی ہے۔ جب یہ ثابت ہو جائے کہ زمین ان کی ہے، اس بات کے بعد اب جنہوں نے یہ مقدمہ جیت لیا ہے، جن کے حق میں فیصلہ آیا ہے، اتنے بڑے رقبے کا جو نسلوں کا جھگڑا تھا، کئی نسلوں کا، اب فیصلہ کن مرحلے میں شامل ہوا ہے، تو اب کیا ہونا چاہیے؟ یہاں پاکستان کے رواج کے مطابق، پنجابی رواج کے مطابق، سب سے پہلے جس دن فیصلہ ہوگا اس دن بھنگڑا ہوگا، اس دن دھمال ہوگی، اس دن رقص ہوگا، اس دن لنگر پکے گا، کھانا پینا کھا کے، اور پھر اس کے بعد وہ فریق جو مقدمہ ہار گیا ہے اور زمین اسے نہیں ملی، وہ بھی اس زمین سے دستبردار ہو کے دور ہو جاتا ہے، اور جن کے حق میں فیصلہ ہوا ہے کہ زمین ان کی ہے، یہ بھی اس زمین میں آتے نہیں ہیں۔
آباد نہیں کرتے، قبضہ نہیں کرتے، تعمیر نہیں کرتے، اپنے اختیار میں نہیں لیتے، اور زمین ویسے ہی پڑی ہوئی ہے بنجر لاوارث۔ صرف نزاع میں دوسرے فریق کو نیچا دکھانا مقصود تھا، زمین کا حصول مقصود نہیں تھا اس جھگڑے میں۔ بعض جھگڑے ایسے ہوتے ہیں جن میں مقصد دوسرے فریق کو نیچا دکھانا ہے، اور جس کو ہم اردو میں مناظرہ کہتے ہیں، منطق میں اسے جدال کہتے ہیں۔ جدال ایسے ہی ہوتا ہے، جدال میں حق کا اس بات اور حق کا حصول مد نظر نہیں ہوتا، اسی لیے جدال کی اکثر صورتیں کبھی ہیں، ممنوع ہیں کہ نہ کریں یہ کام۔ جدال میں سے ایک مرا ہے، مرا کسی کے ساتھ زبانی جھگڑا کرنا، الجھنا، بات کے جواب میں باتیں کرنا، بات برائے بات، گفتگو برائے گفتگو، صرف اس لیے کہ آپ اس گفتگو میں ناکام نہ سمجھے جائیں اور دوسرے فریق کا منہ بند کر دیں۔ آپ اس نیت کے ساتھ گفتگو کرنا کسی بھی موضوع پر، یہ جدال باطل اور جدال غیر احسن ہے، ممنوع و قابل مذمت ہے۔ منع کیا گیا ہے کہ مت مرا مت کرو، بے شک موضوع حق ہو، بہترین موضوع پر بھی مرا مت کرو، جدل مت کرو۔ جدل سے مراد، جدال سے مراد یعنی دوسرے فریق کو نیچا دکھانا ہے، یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ کمزور ہے، اس کا موقف کمزور ہے، اس کی دلیل کمزور ہے، وہ خود کمزور ہے، اور اس جھگڑے میں نزاع میں اپنی علمیت، اپنی دھاک، اپنی برتری، اپنا علمی تسلط ثابت کرنا، یہ ہمارے لیے اصل اہمیت یہ رکھتا ہے، اسی لیے مذمت ہے اس کی، جدال کی۔ اور قرآن کا فرمان ہے کہ انسان اکثر و جدالہ، انسان ہے جدلی ہے، اسے جتنا روکیں، اس کی طبیعت اور مزاج کے اندر جدال موجود ہے۔ آپ دو دوستوں کو دیکھیں، بات برائے بات زیادہ کرتے ہیں، گفتگو برائے گفتگو زیادہ کرتے ہیں، گفتگو برائے حق و گفتگو برائے مقصود نہیں کرتے، گفتگو کرتے ہیں تاکہ دوسرے کو چپ کرائیں، دوسرے کو باطل ثابت کریں، دوسرے کو ضعیف اور سست ثابت کریں، دوسرے کو لاجواب کریں، منہ بند کریں اس کا۔ گھروں کے اندر جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، وہ گھریلو گفتگو بھی اکثر باس برائے باس ہے، میاں بیوی الجھ رہے ہیں صرف ایک دوسرے کو منہ بند کرنے کے لیے، نہ حق ثابت کرنے کے لیے یا حق کے حصول کے لیے، ایک دوسرے کا منہ بند کرنے کے لیے۔ سیاسی لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، تنظیمی لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، سب ایک دوسرے کا منہ بند کرنے کے لیے، اور مذہبی سب سے زیادہ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ یہ جب دلائل دیتے ہیں اور مناظرے اور جدال لمبے لمبے محافل مجالس کرتے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مثلا زمین کے جھگڑے میں انہوں نے عدالت میں اپنا پورا زور لگا دیا، پیسہ لگا دیا، کئی نسلوں کی توانائی اور ساری طاقت لگا کے یہ زمین حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران انسان کو یہ تأثر ملتا ہے کہ اس گروہ کو اگر یہ زمین مل گئی، ایک تو یہ لگتا ہے کہ یہ زمین اس کی اشد ضرورت ہے، اس زمین کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے، یہ زمین اگر انہیں نہ ملی تو یہ نابود ہو جائیں گے، یہ زوال پذیر ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، ان کی موت و حیات کا مسئلہ ہے۔ جس طرح سے یہ زمین کے جھگڑے کے اندر لگے ہوئے ہیں اور سب کے سب مل کر اپنی تمام توانائیاں اور تمام کوششیں کر کے زمین کے حصول میں لگے ہیں، لیکن انسان تعجب کرتا ہے جب یہ زمین نے ملتی ہے اور اس کے بعد ان کی لاپرواہی، اس کے بعد زمین سے لا تعلقی، بھنگڑا ڈال کے اور دمال ڈال کے اور خوشی اور رقص کر کے کہ فریق دیگر کو نیچا دکھا کے ہم نے معاشرے میں اسے نیچا دکھا دیا، اس کی پیشانی خاک میں رگڑ لی، اس کی ناک خاک میں رگڑ دی، بس یہ تسلی ہو گئی ہے ہمیں۔ معلوم ہوا کہ زمین ضرورت نہیں تھی ان کی،
زمین ان کا مقصود نہیں تھا، فریق دیگر کو نیچا دکھانا مقصود تھا۔ خوب اب آپ آ جائیں اس مثال کے تناظر میں، اس آیہ کریمہ میں تفسیری ابحاث سنیں آپ علماء اسلام و مفسرین کی کہ اولی الامر کون ہوتا ہے، اولی الامر کسے کہتے ہیں۔ سخت نزاع ہے، جھگڑا صدیوں کا، اولی الامر سے کون مراد ہے۔ امامیہ، شیعہ، اثنا عشریہ، اکثر مفسرین معتقد ہیں کہ اولی الامر سے مراد ائمہ اطہار ہیں فقط، ان کے علاوہ کوئی اور اولی الامر نہیں ہے۔ یہ اکثر مفسرین شیعہ کا اور غیر مفسرین شیعہ یعنی مفسرین کے علاوہ جو خطباء شیعہ ہیں، جو علماء شیعہ ہیں، جو عوام شیعہ ہیں، جو ذاکرین شیعہ ہیں، وہ سب کے سب اس بات پر معتقد ہیں تعصب کے ساتھ کہ اولی الامر سے مراد فقط ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، امیر المومنین سے لے کر امام عصر علیہ السلام تک۔ اس کے مقابلے میں اہل سنت ہیں، اہل سنت میں اولی الامر کہ ان کی تفسیر کے مطابق خلفائے راشدین ہیں۔ یہ اقوال ہیں، تفسیری اقوال ہیں جنہیں میں فہرست کی صورت میں عرض کر رہا ہوں۔ خلفائے راشدین ہیں ان کے نزدیک، اور بعض کے نزدیک خلفائے راشدین نہیں بلکہ ان کے بعد بھی جو خلفاء آئے ہیں وہ سارے اولی الامر ہیں۔ ایک تفسیری قول کے مطابق جو جنگ میں، جہاد کے اندر جس شخص کو کمانڈر بنایا جاتا ہے اور کمان رکھی دی جاتی ہے اس کو، وہ اولی الامر سے وہ مراد ہے، جنگی کمانڈر۔ یہ ایک ان کا قول ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ہر حاکم و سلطان جس کی سلطنت میں مسلمان رہ رہا ہو وہ اس کے لیے اولی الامر کا درجہ رکھتا ہے، چونکہ وہ فرمان روا ہے، اور اولی الامر سے مراد فرمان روا ہے جس کو تمہارے اوپر امر کرنے کا اختیار ہے۔ بس ہر سلطان، ہر حاکم، جو بھی آپ نے حاکم بنا لیا ہے وہ اولی الامر ہے۔ اور اس کے علاوہ اور معمولی اختلاف کے ساتھ اقوال فراوان ہیں، سینکڑوں اقوال بنتے ہیں، لیکن ان سب کو اگر ہم اکٹھا کریں تو یہ 3-4 قول وجود میں آتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر دلائل ہیں، اور کثرت دلائل ہیں، بھرپور بحث ہے اس آیا کے ضمن میں۔ اتنی اولی الامر کی بحث زیادہ کی گئی ہے کہ اطاعت کا معنی کرنا ہی بھول گئے۔ بڑے بڑے مفسرین اس آیہ کریمہ میں جو ہی وارد ہوئے تو بائیں کہ ان کی روش یہ ہے کہ پہلے مفردات کا معنی کرتے ہیں۔ مثلا اطاعت، جیسے اقیم الصلاۃ میں اگر بحث کرتے ہیں تو پہلے اقیمو کا معنی کریں گے، صلاۃ کا معنی کریں گے، آتوا الزکوٰۃ میں پہلے عطا کا معنی کریں گے، زکوٰۃ کا معنی کریں گے، پھر اس کی اصطلاح قرآنی بیان کریں گے کہ اسلوب ہے بحث کا ان کا اپنا۔ لیکن جب اس قسم کی آیات میں آ جاتے ہیں جن کی تفاسیر میں بحث ہے اور نزاع ہے و اختلاف ہے، اس میں بھول جاتے ہیں مفردات بیان کرنا بھی۔ مثلا توقع یہ ہوتی ہے کہ اس آیہ اطاعت میں اطاعت کا مفہوم زیادہ کھولا جائے گا، چونکہ آیہ اطاعت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اطاعت و فرمان برداری اصل موضوع ہے اس کا۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ کس کی فرمان برداری اور کس کی فرمان بری، اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اللہ کی جانب سے جو اولی الامر ہے۔ لیکن تفاسیر میں بعض اولی الامر میں ہے، فراوان ہے بعض، کئی جلدیں بنتی ہیں۔ اگر یہ ساری بات اکٹھی کی جائے جو اولی الامر کے ذیل میں کی گئی ہے تو خود کئی مجلدات کا دورہ بنتا ہے۔ اور اس میں ہم اگر کوئی آئے شخص، نئی نسل آئے، طلاب آئیں، تحقیق کرنے والے محققین آئیں، یہ محقق آئیں، آ کر دیکھیں کہ اس بحث میں دلائل کس کے زیادہ قوی ہیں۔ جب دلائل دیکھیں تو وہ علماء امامیہ کے دلائل بہت قوی ہیں،
اور اس قوت دلیل کے مطابق فیصلہ ان کے حق میں محقق دے سکتا ہے. محقق اپنے آپ کو قاضی کے طور پر اگر پیش کرے، ہوتا ہے تحقیقات میں بھی قضاوت قاضی ہوتا ہے، یعنی باقاعدہ محاکمات علمی کتابوں کا نام ہے. محاکمات دو علماء یا دو گروہ آپس میں فریق بحث کرتے ہیں، ایک تیسرا عالم پیدا ہوتا ہے، وہ ان دونوں کے درمیان کتاب لکھتا ہے. محاکمات نام کی کئی کتابیں ہیں جو علماء نے لکھی ہیں سابقہ علماء کی نزاعی موضوعات کے اندر، اور اس محاکمہ میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس علمی بحث میں حق بجانب کون ہے، کس کے دلائل زیادہ قوی ہیں، بہتر ہیں، اور اس کے دلائل زیادہ سنے جا سکتے ہیں. یہ محاکمات ہیں. قاضی کی حیثیت سے ایک محقق بحث کرتا ہے. ہم اگر اسی طرح اولی الامر کے موضوع پر بھی ایک محقق بصورت حاکم آئے اور محاکمہ کرے، یعنی فریقین کے دلائل سن کر پھر اس کے بارے میں اپنی قضاوت اور اس کے متعلق اپنی بات کرے کہ کون ان میں درست کہہ رہا ہے، کون صحیح بات کر رہا ہے، اس میں یہ بات طے ہے کی بھی ہے بعضوں نے. محاکمات اگر ایک عادل منصف محقق آئے دلائل سنے تو وہ یہ فتویٰ دے گا کہ علماء امامیہ مفسرین امامیہ کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں اولی الامر کے بارے میں، بس فیصلہ ان کے حق میں ہے کہ اولی الامر سے مراد وہی ہے جو یہ اپنے دلائل سے ثابت کرنے ہیں. خب جب یہ محاکمہ ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے کہ آپ کے دلائل کی روشنی میں اولی الامر کا وہی معنی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، خب اب کیا کریں؟ اب آئیں گے جشن منائیں گے، علماء امامیہ تاریخی جشن منائیں گے یا اس جشن کی سالگرہ منائیں گے کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوا ہے. لیکن اس دلائل کی روشنی میں جو چیز آپ کے حق میں فیصلہ ہوئی ہے وہ یہ کہ تفسیر جو اولی الامر کی آپ نے کی ہے وہ درست ہے، وہ صحیح ہے. اس کے بعد اب کیا کرنا تھا؟ اپنی فتح کا جشن منانا نہیں بنتا کہ ہم جیت گئے، عالم جیت گیا. جس نے اولی الامر کا معنی صحیح کیا ہے وہ فاتح ہے. بلکہ یہاں پر جیت کا یا محاکمہ کا تقاضا یہ ہے کہ جس موضوع پہ فیصلہ ہوا ہے کہ اولی الامر کا یہ درست معنی ہے، اب اس موضوع میں آ جاؤ. اولی الامر کا مطلب آپ بتاؤ کیا ہے؟ اولی الامر کا مطلب ہے صاحب امر، صاحب حکم، صاحب اختیار، جس کو اختیار دیا گیا ہے، جس کو حکم صادر کرنے کا اللہ کی طرف سے اختیار حاصل ہے. اور وہ آپ فرما رہے ہو کہ ائمہ اثنا عشر ہیں، ائمہ اطہار ہیں. میں علماء امامیہ کے اکثریتی گروہ کا نقل قول کر رہا ہوں. اب دوسرا قول آئے گا انشاءاللہ کہ جو دقیق قول ہے علماء امامیہ کا، یہ مشہور قول ہے. دقیق قول بھی علماء امامیہ کا موجود ہے، اسے اشارہ کروں گا. خب اب آ جاؤ اولی الامر کی طرف کہ آپ نے چلیں فریق دیگر نہیں بھی اگر مانتا، آپ تو مانتے ہو اپنی دلیل کو، خود تو اپنی دلیل قبول ہے آپ کو کہ ائمہ اثنا عشر اولی الامر ہیں، وہ طے پا گیا. اور کوئی انہیں اولی الامر تسلیم کرے یا نہ کرے، شیعہ تسلیم کرتے ہیں. تسلیم کر کے اب کیا کرنا ہے؟ اولی الامر اگر کسی کو مان لیں کیا کرنا ہے؟ اب اولی الامر اس کو تسلیم کر کے اس کے امر اور اس کے فرمان کے انتظار میں رہنا ہے، نہ کہ دلائل سے اولی الامر ثابت کر کے ہم جنتی ہو گئے. نہ عزیز من، اولی الامر یعنی یہ ہوگا، امر یہ کرے گا، حاکم ان کو حاصل ہے اللہ کی طرف سے اختیار. جب ان کی طرف سے حاکم ہے تو پس امر ان کا ہونا چاہیے، صاحب امر یہ ہونے چاہیے. منصب اولی الامریت انہی کے سے حاصل ہونا چاہیے. مسند اولی الامر کی وہ ان کا حق ہے.
اگر دوسرے نہیں بھی تسلیم کرتے، اس مسند پہ نہیں بٹھاتے، شیعہ پابند ہے بٹھانے کا، چونکہ اس نے دلائل سے ثابت کیا ہے، مانا ہے، ایمان لایا ہے کہ یہ اولی الامر ہیں۔ جب اولی الامر ہیں تو اب انہیں ہم نے اولی الامر کی حیثیت سے قبول کرنا ہے۔ اولی الامر کے مقابلے میں جو حیثیت ہماری بنتی ہے، ہم نے وہ حیثیت اپنانی ہے۔ مثلا ایک فوج کے اندر یہ نزاع ہوتی ہے کہ فوج کا کمانڈر ان چیف کون ہے، سالار فوج کون ہے۔ ہوتا ہے کبھی کبھار ایسے جھگڑا ہو جاتا ہے، جس طرح اس وقت پاکستان کے اندر ایک جھگڑا چل رہا ہے کراچی کے اندر پولیس کے کمانڈر ان چیف کے بارے میں، کہ سندھ پولیس کا آئی جی انسپیکٹر جنرل پولیس کون ہے۔ ایک شخص ہے جو وفاقی حکومت نے مقرر کیا ہے، وہ اس وقت قانوناً رسماً سندھ کے آئی جی ہیں، کراچی کے آئی جی ہیں، پورے سندھ پولیس کے انسپیکٹر جنرل ہیں۔ اور سندھ حکومت چونکہ وفاق میں الگ جماعت کی حکومت ہے، سندھ میں الگ پارٹی کی حکومت ہے، سندھ کی حکومت اس آئی جی کو پسند نہیں کرتی، وہ جماعت اس کو پسند نہیں، انہوں نے اس کو 2 دفعہ اپنے عہدے سے ہٹایا ہے، معزول کیا ہے کہ یہ نہیں ہے، اور اس کی جگہ پر اپنی طرف سے نیا پولیس افسر منسوب کیا ہے کہ یہ آئی جی ہے، سندھ حکومت کی طرف سے یہ آئی جی ہے، وفاقی حکومت کی طرف سے وہ پہلا شخص آئی جی ہے۔ جھگڑا ہو گیا سندھ حکومت اور وفاقی حکومت میں، اور یہ جھگڑا عدالت میں چلا گیا، ہائی کورٹ میں چلا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ جو وفاقی حکومت کا منسوب کردہ کمانڈر ہے پولیس کا، آئی جی انسپیکٹر جنرل، جس کے فرمان سے پولیس عمل کرے گی، وہی قانونی آئی جی ہے۔ سندھ حکومت نے جس کو منسوب کیا ہے وہ آئی جی نہیں ہے، غیر قانونی ہے، اختیار نہیں رکھتا۔ بلکہ بیچ میں ایک مزیدار صورت یہ بنی تھی کہ جس دن سندھ حکومت نے، سندھ کے وزیر داخلہ نے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ وفاقی آئی جی معزول ہے ہماری طرف سے، اور جو ہم منسوب کر رہے ہیں وہ آئی جی اختیار سنبھالے گا، اسی دن وہ نیا منسوب شخص سندھ حکومت کا نمائندہ اسی دن دفتر میں آ گیا، اور اسی کرسی پہ آ کے بیٹھ گیا جو آئی جی کے لیے ہوتی ہے، اسی سیٹ پہ بیٹھا، اس نے سارے احکامات آ کے چارج سنبھال لیا، اختیارات استعمال کرنا شروع کر دیے، اسی سیٹ پہ بیٹھا، سب کچھ۔ اور جو پہلے کا قانونی وفاقی حکومت کا منصوب آئی جی تھا، وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہا، چونکہ اس کی سیٹ پہ قبضہ ہو گیا تھا، سندھ حکومت کا آئی جی آ کے بیٹھ گیا۔ اور یہ جھگڑا ابھی بھی جاری ہے، اس وقت جاری ہے۔ حتیٰ جو وفاقی حکومت کا منصوب پولیس انسپیکٹر جنرل ہے، یعنی صاحب اختیار سالار اعلیٰ سندھ کا، اس نے خود بھی اظہار کیا ہے کہ میں اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے میں خود دستبردار ہوتا ہوں اس عہدے سے، میں نہیں ہوں اب سالار اعلیٰ، نہیں رہنا چاہتا، جس کو سندھ حکومت رکھنا چاہتی ہے رکھ لیں، میں خود ذاتاً دستبردار ہوتا ہوں۔ عدالت نے حکم دے کے اسے روک دیا کہ چونکہ آپ سرکار کے قانون کے آئین کے بنے ہوئے سالار ہیں پولیس کے، آپ خود بھی دستبردار نہیں ہو سکتے، آئین کے مطابق عمل کرنا ہوگا، جس طرح قانون کہتا ہے اس طرح سے آپ نے عمل کرنا ہوگا۔ وہ اس میں ظاہر سیاسی مسائل ہیں ان کے آپس میں، پولیس کو استعمال کرتے ہیں، حکومتیں استعمال کرتی ہیں اپنے مقاصد کے لیے، نہ قانون کے اجرا کے لیے۔ جھگڑا کے پیچھے معلوم ہے کیا نزاع ہے، لیکن میں مثال دے رہا ہوں۔ اب فیصلہ ہو جاتا ہے سالار اعلیٰ سندھ کا کون ہے پولیس کا، فیصلہ ہو گیا کہ وہی جو پہلے والا ہے وہی ہے۔ اب فیصلے کے بعد انہیں کرنا کیا چاہیے، پولیس کو کیا کرنا چاہیے؟ اب پولیس سابقہ آئی جی کے حامی وہ آئیں، روڈ پہ نکل آئیں، بھنگڑے ڈالیں، ناچ گانا کریں، لنگر پکائیں، کھائیں پئیں، پھر اس کے بعد سیٹیاں بجا کے گھروں میں چلے جائیں۔ کیوں کہ
کہ دوسرے فریق کی بےزتی ہو گئی، دوسرے فریق کی ناک رگڑی گئی، دوسرا فریق ناکام ہو گیا، شکست کھا گیا ہے، اور یہ احساس اگر کریں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہ سالار پولیس کا معنی سمجھتے ہیں، نہ انہیں اس فیصلے کا اندازہ ہوا ہے کہ فیصلہ کس عہدے اور منصب کے بارے میں ہوا ہے. یعنی یہ غیر سنجیدہ قوم ہے، یہ موضوعات، قانونی دستوری موضوعات کو اپنی ذاتی انا کے لیے استعمال کرتے ہیں، نہ حق تک پہنچنے کے لیے، نہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے. ورنہ تقاضا یہ بنتا ہے فیصلے کا کہ اگر معین ہو گیا کہ یہ شخص قانونی سالار ہے، یعنی فرمان اس کا چلے گا، حکم اس کا چلے گا، اختیار اس کا ہے، یہ اب جو کہے گا اس کی بات مانی جائے گی پولیس کے اندر اور محکموں کے اندر، اس کے علاوہ دوسرے کی بات نہیں مانی جائے گی. یعنی فوراً فیصلے کے سالاری کے فیصلے کے بعد بات آ جاتی ہے اس کے فرامین کی اور اطاعت کی، کہ اب فرمان بجا آوری میں اس کے فرامین پر عمل کرنا ہے، نہ کہ ناچ گانے، رقص و بنگڑاؤ دمال سے جشن سالاری برپا کر کے برخاست کر کے اٹھ کے چلے جائیں. اگر یہ کام کریں تو معلوم ہوا بہت ہی نافہم اور غیر سنجیدہ لوگ ہیں یہ. اولی الامر جو خداوند تبارک و تعالی نے، اگر یہی احساس ہمیں ہو کہ ہم، جس طرح قرآن کریم کی آیت ہے کہ اگر ہمیں یہی پتہ چلے کہ ہم خدا کی نگاہوں میں ہیں، خدا کی نظر میں ہیں، دائماً خدا کے سامنے ہیں. الم یعلم بان اللہ یرا عمیت عین لا تراک علیہ رقیبہ. اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے اپنے اوپر ناظر نہیں سمجھتی. وہ پھر انسان بالکل مواظب ہوتا ہے، کوئی فالتو کام نہیں کرتا چونکہ نگاہوں میں آ جاؤں گا. اب اولی الامر کا جھگڑا آپ دیکھیں مفصل ہے، ادلہ تفصیلی، ابھی بھی سٹیجوں پہ یہی بات ہے. اولی الامر جاری ہے. اولی الامر کون ہے ثابت کر رہے ہیں. اولی الامر کون ہے، اولی الامر سے مراد کیا ہے. خوب ٹھیک ہے بھائی، مان لیا، جو آپ کہتے ہو وہی ہے مراد، جو آپ کہتے ہو وہی ہے. دوسرا فریق نہیں مانتا، چھوڑ دو اس کو اپنے حال پر. وہ جن کو اولی الامر مانتا ہے وہ اپنا اولی الامر پکڑے، آپ اپنا اولی الامر پکڑو. اب فیصلہ جب کر لیا، یا دلیل آپ کی مضبوط محکم صادر ہوگی، اب کیا کرنا ہے آگے؟ اولی الامر کا فیصلے کا بنگڑا ڈال کے پھر چلے جائیں ہم میٹنگ کے لیے. اب صبح کرنا کیا ہے، اجازت کس سے لینی ہے، جشن کس سے کرانا ہے، فرمان کس سے لینا ہے. اب کدھر جا رہے ہو؟ کہتے ہیں اجازت لینے، لائسنس لینے، پرمیشن لینے. کس سے لینے جا رہے ہو؟ ارے حکومت سے لینے جا رہے ہیں. حاکم کون ہے؟ حاکم جن کا اختیار ہے، جن کا فرمان چلے گا، ہم ان کی رعایا ہیں. تو یہ رات کو کیا جھگڑا سٹیج پہ شور مچا رکھا تھا اولی الامر کا، کہ امر کا اختیار اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. اب صبح اٹھ کے کس کے پاس جا رہے ہو آپ؟ اس فلاں کام میں کیا لینے جا رہے ہو آپ؟ مثلا رات کو مجلس کروائی بانی نے، ذاکر نے پڑھی، خطیب نے پڑھی، علامہ نے پڑھی، ذاکر نے پڑھی، اور اولی الامر ثابت کر دیا، سب مجمع نے مان لیا. صبح سویرے بانی اٹھ کے پھر جا رہا ہے عدالت میں. کیوں جا رہے؟ زمین کا کیس ہے، فیصلہ کروانے جا رہا ہوں. فیصلہ کون کرے گا آپ کا؟ رات کو مجلس کروا کے کیا ثابت کروایا تھا آپ نے؟ شرکاء مجلس صبح اٹھ کے کہاں جا رہے ہیں؟ ذاکر مجلس کدھر جا رہا؟ قرآن نے یہ بات اسی خوبصورتی کے ساتھ بیان کی ہے، یہ منظر کشی. اس لیے کہا تھا کہ یہ آیت جاری ہے، آگے دوسری آیت میں اس کا مضمون جاری ہے. اب توجہ فرمائیں، آیا 59 میں ہے
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان لانے والو، اطیعوا اللہ، فرمان اللہ کا بجا لانا ہے تم نے، اطیعوا اللہ، اللہ کا فرمان، واطیعوا الرسول، اور رسول کا فرمان، اور ہر فرمان۔ ایک بات جو علماء نے یہاں پر کی ہے جس سے اولی الامر کی عصمت ثابت کی ہے، وہ یہی ہے کہ مطلق فرمان ہے، اطیعوا اللہ، ساتھ یہ نہیں بتایا موضوع کس بارے میں، کس موضوع میں، عبادت میں، نماز میں، سیاست میں، تجارت میں، معیشت میں، تعلیم میں، ازدواج میں، طلاق میں، کس بارے میں؟ اللہ کے فرمان کی، جنگ میں، صلح میں، کوئی قید، شرط اور تعین نہیں ہے کس بارے میں، صرف کہا ہے فرمان مانو۔ کس بارے میں فرمان؟ کون سا فرمان؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں جب حکم دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر فرمان، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ مطلق ایبسلوٹ آرڈر ہے، حکم ہے، کسی خاص چیز کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ جس موضوع پر بھی، جیسا بھی تجھے جو کرنا ہے، فرمان ادھر سے لینا ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولی الامر کا فرمان ماننا ہے تم نے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تم میں آپس میں تنازع ہو جائے، کھینچا تانی ہو جائے، چینا جھپٹی ہو جائے۔ نزاع ایک خاص قسم کے جھگڑے کو کہتے ہیں، زبانی طور پر ہاں نہ کرنا، جس طرح عموماً ہو جاتا ہے، تو تکرار جس طرح ہو جاتی ہے، اسے نزاع نہیں کہتے۔ ہر نزاع کا، ہر اختلاف کا ایک اپنا الگ نام ہے۔ نزاع وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی حق ہو، جہاں چھینا جھپٹی ہو۔ نز کھینچنے کو کہتے ہیں، کھینچنا، کھینچا تانی۔ نزع یعنی کھینچا اس نے، نزع کھینچنے کو کہتے ہیں۔ تنازع وہاں ہوتا ہے، تنازع یہ مفعلہ کے وزن پر یا تنازع تفاعل کے وزن پر، جہاں دو آدمی کھینچ رہے ہیں ایک چیز کو، رسی ہے، ایک اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے، دوسرا اپنی طرف کھینچتا ہے، یہ نزاع کہلاتی ہے۔ یہ جھگڑا اس طرح کا جہاں کھینچا تانی ہو، ایک اپنی طرف کھینچتا ہے، ایک اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ورنہ ایک کہتا ہے یہ کام ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہے، اسے نزاع نہیں کہتے، چونکہ اس میں کھینچا تانی نہیں ہے، بلکہ اس میں انکار ہے، اقرار ہے اور انکار ہے، وہ اور نام ہے، اس جھگڑے کا اور نام ہے۔ جہاں کھینچا تانی ہو، کوئی حق ہے، کوئی چیز ایسی ہے جس میں ایک آدمی کہتا ہے یہ میری ہے، دوسرا کہتا ہے میری ہے، تو وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، یہ اپنی طرف کھینچتا ہے، اس کو کہتے ہیں منازعہ، تنازع، تنازع اور نزاع۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، تم میں آئے گا روزانہ چھینا جھپٹی ہوگی، کھینچا تانی کرو گے تم آپس میں، اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس صورت میں آپ نے نزاع کی صورت میں معاملہ اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دینا ہے۔ اب یہاں اولی الامر تکرار نہیں ہوا۔ اطاعت میں 3 درجے بیان کیے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اگر تنازع ہو گیا تو پھر اس معاملے کو پلٹا دو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، اللہ اور رسول کے سامنے لے آؤ، ان کے سامنے پیش کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر مومن ہو تو، اگر اللہ پر اور آخر یوم آخر معاد پر تمہارا ایمان ہے تو پھر یہ نزاع حتماً اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دینی ہے اپنی۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ لازم ہے تمہارے لیے، یہ انسب ہے تمہارے لیے، اور یہ درست ارجاع ہے، درست تعویل، احسن تعویل یہ ہے، یعنی درست پلٹاوا یہ ہے۔ تعویل پلٹانے کو کہتے ہیں، کسی شے کو اس کے اصل کی طرف پلٹانا، تو یہ درست کام کیا ہے آپ نے، صحیح جگہ بات پلٹائی ہے آپ نے۔
ابھی مضمون جاری ہے، آیت ختم نہیں ہو گئی، خطیب یہیں پہ رک جاتا ہے، آگے نہیں جاتا، ذاکر اولِ الامر کی بات میں مفسر بھی رک جاتے ہیں، جبکہ بات آگے جاری ہے۔ وہی جو نقشہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ جھگڑا ہو اور اس میں فیصلہ ہو جائے، اور فیصلہ ہونے کے بعد اب کرنا کیا ہے؟ اطاعت۔ تقاضا یہ ہے کہ اب اطاعت کرو۔ اولِ الامر تو ثابت کر دیا، یعنی صاحب امر، جس کو فرمان امر حکم کرنے کا جس کو اختیار اللہ نے دیا ہے، کیا کریں؟ اب ثابت ہو گیا وہ یہ ہیں، تو پھر ان کی بات مانو، اطاعت کرو ان کی۔ لیکن کرتے کیا ہیں؟ اب وہ جو میں نے منظر کشی کی کہ ساری رات مجلس ہوئی اور جلسہ ہوا، اس جلسے میں 10 خطیبوں نے تقریر کی، 10 نے اولِ الامر ثابت کیا۔ صبح اٹھ کے خطیب و بانی و شرکاء و سب دیکھیں کر کیا رہے ہیں صبح اٹھ کے، وہ صبح کا منظر قرآن پیش کر رہا ہے۔ صبح کا کیا منظر ہے؟ وہ یہ ہے، آیا 60 سورہ نساء میں، یہ 59 تھی، سورہ نساء آیا 60 میں ہے، الم تری الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ رسول اللہ کو آپ فرمانے کہ اے رسول، دیکھا ہے یہ منظر، ایسا فرد دیکھا ہے، یہ لوگ دیکھے ہیں آپ نے جو گمان یہ رکھتے ہیں کہ ایمان لے آئے ہیں آپ پر، رسول اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اور آپ سے پہلے کے انبیاء پر جو اترا ہے اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں، جو آپ پہ اترا ہے قرآن اسے بھی آئین و دستور مانتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو کتابیں اتری ہیں انہیں بھی مانتے ہیں یہ۔ وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے اترا ہے اسے بھی مانتے ہیں۔ دعویٰ یہ ہے، زعم گمان کرنا، دعویٰ کرنا اپنی طرف سے، اپنے بارے میں یہ خیال رکھنا کہ میں مومن ہوں، اپنے آپ کو مومن سمجھنا، اسے عربی زبان میں کہتے ہیں زعم، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، جیسے اپنے آپ کو عالم سمجھنا، اس کو عربی میں کہتے ہیں زعما۔ زعما یعنی جس کو یہ گمان ہے، جس کو یہ خیال ہے اپنے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں، یہ اس کو زعم کہتے ہیں۔ دیکھا ہے آپ نے ایسے گمان والوں کو، گمان رکھنے والوں کو جو اپنے بارے میں مومن ہونے کا گمان رکھتے ہیں، یزعمون انہم آمنو، گمان یہ رکھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اپنے بارے میں مومن ہونے کا گمان ہے ان کو۔ ان کو دیکھا ہے آپ نے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، دعویٰ یہ رکھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مجلس کروائی مومن کی حیثیت سے، مجلس پڑھی مومن کی حیثیت سے، اولِ الامر ثابت کیا، اولِ الامر ائمہ اثنا عشر کو ثابت کیا کہ یہ ہیں صاحبان امر اللہ کی طرف سے۔ دیکھیں آپ نے کہ جو مومن ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، اپنے نام ہی مومن رکھا ہوا ہے، صبح ان کا اٹھ کے دیکھو کام کیا ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ یریدون، ارادہ رکھتے ہیں، ابھی سے صبح کی پلاننگ ان کی یہ ہے، سوچا ہوا انہوں نے، ارادہ ان کا یہ ہے، ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ فیصلے کے وقت طاغوت کے پاس جا کے فیصلہ کروانا ہے۔ اولِ الامر پہ جھگڑا کر کے، مناظرہ کر کے ثابت کیا کہ یہ ہیں، لیکن ارادہ یہ ہے کہ تحاکم ان کے پاس نہیں کرنا۔ تحاکم حاکم ماننا اور حکم چننا دونوں تحاکم ہیں۔ حاکم حکمران بنانا، یا قاضی فیصلے کے لیے قاضی چننا کہ ہمارا فیصلہ کون کرے۔ جب قاضی چنتے ہیں فیصلے کے لیے تو طاغوت، اور جب حاکم چنتے ہیں مملکت کے لیے تو طاغوت۔ ائمہ کو، جن کو رات ثابت کیا اولِ الامر، انہیں کہتے ہیں دعا کریں، آپ دعا کریں صبح ہم جا رہے ہیں تحاکم کے لیے اور کامیاب ہوں، طاغوت کے پاس ہم جا رہے ہیں، فیصلہ ہمارے حق میں کریں۔ آپ اولِ الامر ہیں، اولِ الامر ہیں آپ اولِ الامر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی باب الحوائج ہیں، خواہشات پوری کرتے ہیں۔ ہم مومن ہیں اور آپ ہماری خواہشات کا احترام کرتے ہیں، چونکہ ہم نے آپ کو مانا ہے، تو اس ماننے کا صلہ یہ ہے کہ ہماری خواہشات پوری کریں۔ خواہشات ہماری کیا ہیں؟ قرآن فرما رہے کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت،
ارادہ یہ رکھتے ہیں، نیت یہ رکھتے ہیں، بلکہ پالیسی یہ بنائی ہوئی ہے انہوں نے کہ حاکم طاغوت ہوگا، یہ طے ہے، حاکم طاغوت ہوگا۔ وہ ایک مذہبی پیشوا کے بارے میں ہے کہ وہ ایک علاقے میں سیاسی تنظیم کے رہنما ہیں، الیکشن میں ووٹ مانگنے گئے مومنین سے۔ مومنین بڑے خالص معتقد مومنین تھے، ان کی سیاسی بھی اپنی وابستگیاں پہلے سے تھیں، چونکہ جہاں قوم پرستی ہوتی ہے وہاں قومی بنیاد پر لوگ سیاسی تعلقات رکھتے ہیں، سیاسی ووٹ استعمال کرتے ہیں۔ یہ چونکہ مذہبی پیشوا تھے اور ساتھ سیاسی بھی تھے، تو انہوں نے مذہب کے نام پر ان سے ووٹ مانگی کہ آپ ہمارے پیروکار ہو اور ہماری تنظیم کا حصہ ہو، ہمیں اپنا لیڈر بڑا مانتے ہو، تو آپ ووٹ ہمیں دو۔ انہوں نے کہا جی کہ احتراماً انہیں کہا کہ سائیں آپ محترم ہو، آپ ہمارے لیڈر ہو، آپ ہمارے قائد ہو، جان حاضر ہے آپ کے لیے، جان آپ کو دیں گے، ووٹ اس دوسری پارٹی کو دینا ہے۔ ووٹ ان کے لیے، وہ پہلے طے ہے، اس کے بارے میں بات نہ کریں۔ جان مانگتے ہو، جان آپ کی ہے، ووٹ ان کا ہے۔ اب توجہ کریں، ہم بھی جان حاضر ہے ائمہ کے لیے، لیکن کوئی کیس نہیں لے کے جانا ان کے پاس، تحاکم نہیں کرنا، حاکم نہیں بنانا، حکم نہیں بنانا۔ پھر اولی الامر کیا مانا ہے آپ نے؟ اولی الامر سے مراد یعنی باب الحوائج، شفاعت کرنے والے، سفارش کرنے والے، یہ مانا ہوتا ہے اولی الامر کا۔ جب ہم مر جائیں تو ہماری شفاعت کریں گے، اولی الامر کہتے ہیں اس کو۔ اولی الامر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے صرف ان کا فرمان ماننا ہے، بس کسی اور کا نہیں ماننا۔ ان کو اللہ نے فرمان روائی ان کو دے دی ہے، دلائل دیے ہیں آپ نے، ثابت کیا ہے آپ نے کہ یہ فرمان روا ہیں تمہارے، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، جب حاکم چننے کا وقت آتا ہے تو پکا ارادہ ہے، پالیسی ہے ابھی ان کی، سیاست ان کی یہی ہے کہ انہوں نے طاغوت کو حاکم بنانا ہے، طاغوت کو حکم ماننا ہے۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، جبکہ ان کو حکم کیا تھا طاغوت کے متعلق کہ طاغوت کا انکار کرنا ہے۔ حکم امر یہ تھا، طاغوت کا انکار کرنا ہے، اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ انہوں نے ثابت دلائل علمی سے کیا، پڑھا، درس پڑھا مفصل، کئی سال تک کتابیں لکھی، تحقیقات کی، اور ثابت کیا کہ اولی الامر ائمہ اثنا عشر ہیں۔ ثابت کر کے پھر جب عملاً اٹھ کے ضرورت پڑی حاکم اور حکم کی، طاغوت کی طرف رجوع کر لیا۔ فرمان لینے طاغوت کے پاس چلے گئے، فیصلہ لینے طاغوت کے پاس چلے گئے، حکم لینے طاغوت کی طرف رجوع کیا۔ جبکہ ان کو حکم یہ تھا، یہ جو گمان رکھتے ہیں مومن ہونے کا، انہیں حکم یہ تھا کہ آپ نے اس کا انکار کرنا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سری میں تفسیر قرآن نہیں کر رہا ہوں، ابھی خود آیت کا ترجمہ صرف کر رہا ہوں، نہ کہ اس کی تفسیر کر رہا ہوں۔ ترجمہ آیت یہ ہے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ۔ خوب یہ کیوں کرتے ہیں؟ توجہ کریں کہ یہ کیوں ہے؟ گمان کرتے ہیں، دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اور ثابت یہ کرتے ہیں کہ یہ اولی الامر ہیں۔ امر کا حق اللہ نے ان کو دیا، فرمان، امر یعنی فرمان، فرمان روا یہ ہیں، اولی الامر یعنی فرمان روا، فرمان ان کا چلے گا چونکہ اللہ نے ان کو اجازت دی ہے، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ طاغوت سے فرمان جا کے سنیں، طاغوت کی پیروی کریں، طاغوت کی حکمیت کو قبول کریں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مومن ہونے کا دعوے دار ہونا، اولی الامر اللہ کا ماننا، عقیدہ ایمان اس پر رکھنا، اسے دلائل و تحقیقات و تعلیم و تدریس میں وہ ثابت کرنا، مجلسوں میں وہ ثابت کرنا، اور صبح اٹھ کر عملاً سیاسی پارٹی بنا کے یا بغیر پارٹی کے حکم لینے کے لیے طاغوت کے پاس چلے جانا،
فیصلے کے لیے طاغوت کی طرف چلے جانا. یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے یرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا. یہ شیطان ہے بیچ میں. یہ جو مومنوں کو اولی الامر سے کاٹ کے طاغوت کے دروازے تک لاتا ہے شیطان ہے. اور شیطان یہ کیوں کرتا ہے؟ چونکہ وہ یہ کہتا ہے میں تو ہوا نا گمراہ، دور ہوا، اب میں انہیں بھی اتنا ہی دور کروں گا جتنا خود دور ہوا ہوں حق سے. جو اللہ کو مانتے ہیں فرمان روا، جو اللہ کے رسول کو مانتے ہیں اور اللہ کی طرف سے معین اور منسوب اولی الامر کو مانتے ہیں، ان سے بھی ان کو اتنا ہی دور کروں گا جتنا میں دور ہوا ہوں. ضلالم بعیدا، بعید، دور گمراہی میں جا کے شیطان ان کو پٹکنا چاہتا ہے. اس لیے شیطان نے ان کو یہ طریقہ کار بتایا ہے، یہ راستہ شیطان نے دکھایا ہے. شیطانی طریقہ کار ہے، یہ شیطانی سیاست ہے. یہ خوب اب آپ تاریخوں میں دیکھیں کہ اولی الامر، آپ پڑھتے ہیں روایات میں بھی، زیارت ناموں میں بھی، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جنہیں ہمارا اولی الامر مقرر کیا ہے، الذین جعلتہم اولی الامر، جنہیں تو نے اولی الامر ہمارا بنایا ہے، وہ اعتقاد ہمارا یہ ہے کہ یہ ائمہ اثنا عشر ہمارے اولی الامر ہیں، صاحب امر ہیں. صاحب عصر، امام عصر ہمارے اولی الامر ہیں، مشہور شیعہ اعتقاد، امامیہ اعتقاد کے مطابق. اہل سنت کے بھی علماء، جید علماء، برگزیدہ علماء، ان کا بھی یہی اعتقاد ہے، لیکن مصداق میں آ کے تھوڑا سا الجھن میں پڑ گئے ہیں. از جملہ امام رازی، جو معروف اور بڑے اکابرین علماء اہل سنت میں سے ہیں، امام فخر الدین رازی، امام رازی، اور واقعاً بہت مسلط شخصیت ہیں، ذوالفنون کے علوم کے اوپر دسترس و مہارت غیر معمولی حاصل ہے امام رازی کو. فقہ ہو، تفسیر ہو، حدیث ہو، فلسفہ ہو، کلام، اور ہر شے کے اوپر اتنا قوی عالم ہے کہ صدیاں گزر گئی ہیں ان کی وفات کو، لیکن ابھی تک فخر رازی، امام رازی کی کتب، ان کے افکار، ان کے نظریات کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا. جب بھی کوئی کسی موضوع میں داخل ہوتا ہے تو امام رازی سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اپنی علمی دلائل اور شکوک و شبہات و اعتراضات، اور جولانی والا ذہن تھا ان کا. اس پائی کی شخصیت ہیں. وہ اس آیا کی تفسیر میں، تفسیر کبیر میں چند آیات میں کمال دکھایا ہے امام رازی نے، واقعاً کمال دکھایا ہے. ان میں سے ایک یہ آیت ہے، اور تمام مشہور اپنے اہل سنت کے مفسرین کے برخلاف مسلک اختیار کیا ہے، اور یہاں پر صراحت سے کہا ہے کہ یہ آیا جو فرمان مطلق دے رہی ہے کہ اللہ کا فرمان مانو، رسول اللہ کا فرمان مانو، اولی الامر کا فرمان مانو، ساتھ کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ کون سا فرمان، مطلق بیان کیا ہے. مطلق فرمان بری اور مطلق فرمان برداری کا حکم دلیل ہے مطاع کی عصمت پر. وہ معصوم ہو تو اس کی مطلق اطاعت کی جا سکتی ہے، چونکہ ممکن ہے وہ غلط فرمان دے دے، ممکن ہے اشتباہ فرمان دے دے. امام رازی فرماتے ہیں کہ نہ، اللہ تعالیٰ کا مطلق حکم دینا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو، مطلق اطاعت کا حکم، یہ دلیل ہے کہ جس کی اطاعت کا کہا جا رہا ہے وہ غلطی نہیں کرتا. اگر اس میں غلطی کا امکان ہوتا تو اللہ اس طرح سے اطلاق کے ساتھ بالاطلاق نہ کہتا مومنین کو کہ سب آپ ان کا فرمان مانو، جو فرمان دیتے ہیں. یہ امام رازی کا بھی نظریہ ہے، اور بعض دیگر علماء اہل سنت جو امام رازی کے ہم فکر ہیں. لیکن مصداقاً بعض تفسیری میں بہترین بات کی، لیکن اب وہ عملاً کون ہیں اولی الامر، مصداقاً کون ہیں؟ امام رازی کہتے ہیں جو ہمارے سامنے ان میں سے تو کوئی معصوم نہیں ہے.
وہ تو سارے خطا کار ہیں. وہ کہتے ہیں وہ تو نہیں ہے، معصوم تو نہیں ہے. آیت تو کہہ رہی ہے معصوم ہونا چاہیے، لیکن وہ معصوم نہیں ہے چونکہ ان کی غلطیاں ہیں، صاحب خطا ہیں، اور اقرار بھی خود بھی مانتے ہیں کہ ہم خطا کار ہیں. پھر کون ہیں؟ یہاں آگے وہ تھوڑے سے امام راضی کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو، مصداق کون ہے اللہ کے حوالے کر دو، چونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب نہ سمجھو تو ردوہ الی اللہ والرسول. مصداق کون ہے؟ وہ اللہ اور رسول کے حوالے کر دو، ہمیں نہیں پتہ. لیکن علماء شیعہ ان کا کہنا ہے کہ معلوم ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، تعین مصداق ہوا ہے، وہ ائمہ اثنا عشر ہیں. خوب اسی مصداق کا ایک اتم نمونہ، کامل نمونہ اولی الامر کا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اولی الامر ہے، صاحب امر ہیں، اللہ کی طرف سے صاحب امر ہیں. جب صاحب امر ہیں فرمان رواں ہیں. صاحب امر یعنی جن کو ملت کو، امت کو فرمان صادر کرنے کا حق اللہ نے دیا ہے کہ آپ انہیں حکم دیں، اللہ کے احکامات بھی ان کو پہنچائیں. یہاں یہ بھی لطافت ہے اس نقطے کے اندر کہ 3 اطاعتیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ کا فرمان رسول پہنچائیں تو اس میں بھی ان کی بات ماننی ہے، اور اللہ کا فرمان اولی الامر پہنچائے تو بھی آپ نے ماننی ہے. نہ، وہ تو 3 اطاعت نہیں ہے، وہ ایک اطاعت ہے، وہ اطیع اللہ ہے فقط. کہ اللہ کا فرمان ظاہر رسول اللہ کے ذریعے ہی پہنچنا ہے، ہم پر خود تو وحی نازل نہیں ہوتی، ہمیں کسی مبلغ نہیں بتانا ہے، ہمیں کسی عالم نے بتانا ہے. اللہ کا فرمان بالواسطہ بلا واسطہ آپ تک پہنچے اور آپ نے مانا تو یہ اللہ کی اطاعت ہوئی ہے، یہ رسول اللہ کی اطاعت نہیں ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہے. رسول اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ ایک فرمان خود رسول اللہ کا ہو، خود رسول اللہ فرمان صادر کریں بے حیثیت اولی الامر، بے حیث مطاع فرمان دیا کہ یہ میرا حکم ہے تمہارے لیے، اور اللہ کا فرمانا ہے کہ یہ حکم تم نے ماننا ہے. آیت 64 سورہ نساء کی آیت 64، اسی کے آگے یہی سیاق ابھی جاری ہے، یہ مضمون جاری ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے ہر رسول، کوئی بھی رسول بھیجا ہے اگر تو اطاعت کے لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. ہر قوم کے اندر رسول بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے؟ وما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا الا لیطاع باذن اللہ، سوائے اس کے کہ اس کی اطاعت کی جائے. یعنی بس فقط اطاعت کے لیے بھیجا ہے. اطاعت کا مطلب ہے وہ رسول آئیں گے، آپ کو احکامات دیں گے، ہدایات دیں گے، فرامین صادر کریں گے، اور آپ نے ان کے تمام فرامین کو رضا اور رغبت و شوق کے ساتھ، خضوع و تسلیم کے ساتھ، نہ ناگواری کے ساتھ بجا لانا ہے. یہ رسول کو اللہ نے رسول کو یہ حیثیت دی ہے کہ ہم نے رسول، ٹھیک ہے آپ رسول کا احترام کرو، آپ رسول کی عقیدت رکھو، آپ رسول کے لیے ہر حیثیت قائل ہو، جتنا کر سکتے ہو کرو، لیکن وہ تمہاری طرف سے ہے. جو ہماری طرف سے ہے وہ یہ کہ ہم نے اطاعت کے لیے بھیجا ہے ان کو. مثلا آپ روزانہ رسول اللہ کی دعوت کرو، یا اپنے نبی کی، اپنے زمانے کے نبی کی دعوت کرو، روز کھانا کھائیں آپ کے ہاں، حق ادا کر دیا ہے؟ نہیں. روز رسول اللہ کی دعوت سے رسول اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا. اطاعت کرو، فرمان رسول مانو. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. اطاعت کے لیے بھیجا ہے رسولوں کو ہم نے، ائمہ کو اطاعت کے لیے بھیجا ہے ہم نے، اوصیاء رسول کو اطاعت کے لیے بھیجا ہے، امام کو اطاعت کے لیے بھیجا ہے کہ اطاعت کرو ان کی. انہیں فرمان دینے کا اختیار دیا ہے، تمہیں فرمان ماننے پر قائل کیا ہے یا حکم دیا ہے، پابند بنایا ہے کہ تم نے فرمان ماننا ہے.
عزیزان من، رسالت اگر اطاعت نہ کی جائے رسول کی، جیسے حضرت نوح کی اطاعت نہیں کی گئی، جتنے فرامین حضرت نوح نے اپنی قوم کو دیے ایک بھی نہیں مانا انہوں نے. نوح کے بیٹے نے نہیں مانا، خود اپنے بیٹے نے نہیں مانا، موتی نہیں تھا. بے شک عقیدت رکھتے ہوں حضرت نوح سے، لیکن اطاعت نہ کریں. تبلیغ حضرت نوح کو ضائع کرنے کے ذمہ دار یہ ہیں جو اطاعت نہیں کرتے. جو کچھ بھی فرمان روا کے ساتھ ہوتا ہے، جو رسول کے ساتھ ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے جو بھی آئے، رسول کی حیثیت سے آئیں، امام کی حیثیت سے آئیں، اگر ان کی بات نہ مانی جائے اور اس بنا پر، اس وجہ سے، اسی اطاعت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر جو سختیاں آئیں، ان کے اوپر جو مشکلات آئیں، اور اللہ کا نظام اگر نافذ نہ ہو، اس کے ذمہ دار یہ مجرمین ہیں جو اطاعت نہیں کر رہے. اولی الامر کی فرمان روا کی اطاعت نہیں کر رہے، یہ مجرم ہیں اصل میں. ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. اولی الامر کی اطاعت کے لیے خدا نے بھیجا ہے. اور آپ تو مانتے ہو کہ ائمہ اثنا عشر اولی الامر ہیں اللہ کی طرف سے. اب نظام امامت کیوں نہیں قائم ہوا؟ کیوں نہیں برپا ہوا؟ کیا اولی الامر خود نعوذ باللہ دستبردار ہو گئے کہ ہم نے نہیں کرنا، امامت کا نظام قائم نہیں کرنا، اللہ کا نظام قائم نہیں کرنا، حکم خدا کا ہم نے نافذ نہیں کرنا؟ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اہم ترین ہستی اس موضوع کے لحاظ سے، اولی الامریت کے لحاظ سے امام حسن علیہ السلام ہے. چونکہ اس طرح کی صورتحال کسی معصوم کے ساتھ پیش نہیں آئی. علی علیہ السلام شروع سے اللہ نے اولی الامر بنایا، لیکن قوم نے، ملت نے، امت نے نہیں مانا. بعد میں مانا، نہ اس حیثیت سے جس سے ماننا چاہیے تھا، بعد میں مانا، لیکن جب وقت تھا اس وقت نہیں مانا. پھر جب مانا، امیر المومنین علیہ السلام نے زمام امت سنبھالی اور اسی زمامداری کی حالت میں شہید ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے. اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام، اور امام حسن علیہ السلام کے بعد جتنے اولی الامر آئے، شیعہ تفسیر کے مطابق جتنے اولی الامر آئے، فرمان روا وہ آئے، زندگی بسر کی، سختیاں جھیلی، مشکلات، مصائب، اور اپنا عہد نبھا کے، پورا کر کے گزر گئے. کیوں فرمان روائی اللہ کی قائم نہیں ہوئی؟ جو سب سے اہم، جہاں یہ رخ پھرا، جس نقطے پہ ٹرننگ پوائنٹ، وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ اور عہد ہے. امیر المومنین کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام امت کے فرمان روا ہیں، حاکم ہیں اللہ کی طرف سے، نہ علی علیہ السلام کی جانب سے، اور نہ وراثت میں نہیں ہے. وراثتی نہیں ہے امامت کہ باپ اگر امام ہے تو بیٹا حتماً امام ہوگا، نہ. امام حسن کے بعد اگر وراثت ہوتی تو امام حسن کے فرزندان میں منتقل ہوتی، اولاد میں وراثت منتقل ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے فرمان روائی تعین ہوتی ہے. جس طرح ذریت ابراہیم میں یہ دعا ہے، حضرت ابراہیم کی دعا ہے کہ میری ذریت میں یہ فرمان روائی، امامت آئے. قال ومن انی جاعلک فی للناس اماما قال ومن ذریتی. جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو امامت کے لیے چنا تو حضرت ابراہیم نے یہ دعا اللہ سے مانگی کہ امامت میری ذریت میں ہو، اور خدا نے فرما دیا کہ اگر ظالم نہ ہوئے تو آپ کی ذریت میں ہوگی امامت. بس یہ
اس قرآنی گواہی کے مطابق ذریت ابراہیم میں رہنی ہے امامت. بنی اسرائیل میں جب تک تھی تو ذریت ابراہیم میں تھی، اولاد حضرت یعقوب و اسحاق میں تھی، اور جب بنی اسماعیل میں آئی تو بھی ذریت ابراہیم میں ہے، اور وہ نسل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. بس قرآنی دلائل کے مطابق، قرآنی شواہد کے مطابق، آیات کے مطابق، قطعی آیات کے مطابق امامت ذریت ابراہیم میں رہے گی. ذریت ابراہیم سے باہر قرآن تکذیب کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے کہ وہ نہیں ہو سکتا منصب امامت پر. یہ وراثت میں نہیں ملی، اللہ کی طرف سے ملی ہے، اللہ کی طرف سے منسوب ہے. جب امام حسن علیہ السلام اللہ کی طرف سے فرمان روا ہیں، اولی الامر ہیں، اور امت نے بھی بے حیثیت اولی الامر مانا ہے، بیعت کی ہے، قبول کیا ہے امیر المومنین کے بعد کہ آپ ہمارے اولی الامر ہیں، اور کسی نے بھی نہ مانا ہو، کم از کم اپنے پیروکاروں نے، شیعوں نے تو مانا ہے کہ آپ ہمارے اولی الامر ہیں. صرف شام میں بغاوت تھی، اور وہ امام حسن کے خلاف نہیں بلکہ امام علی کے خلاف شروع ہوئی تھی، پہلے سے چلی آ رہی تھی. یوں نہیں کہ انہوں نے امام حسن علیہ السلام کی امامت سے بغاوت کی، وہ بغاوت پہلے سے امام علی علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، شام کی بغاوت. لیکن امام حسن علیہ السلام کے عہد میں اس بغاوت کے علاوہ باقی سب تسلیم کرتے ہیں امام حسن علیہ السلام کو اولی الامر. اور یہی اولی الامر، اولی الامریت، صاحب فرمان ہونا، اس مرحلے میں پہنچاتے ہیں کہ طاغوت کے ساتھ بیٹھ کے، جس کو خود امام خود طاغیہ کہتے ہیں، نام ہی طاغیہ رکھا ہوا تھا امام نے، عادہ طاغیہ. وہ کتاب احتجاج میں، احتجاجات امام حسن علیہ السلام، احتجاج، کتاب الاحتجاج کی دوسری جلد میں آغازین صفوں پر ہی امام حسن علیہ السلام کے احتجاجات میں، یہ احتجاج سے مراد مظاہرے نہیں ہیں، یہ دھرنے، اردو والا احتجاج نہیں ہے، عربی والا احتجاج. عربی میں احتجاج ہوتا ہے حجت، دلیل بیان کرنا، اپنے دفاع میں دلیل بیان کرنا، حجت قائم کرنا، اپنے مخالف کے مقابلے میں حجت پیش کرنا، اور اس کو محجوج کرنا، اس کو مغلوب کرنا، اور اس کو باطل ثابت کرنا. اس کو عربی میں احتجاج کہتے ہیں. اردو میں جلوس نکالنا، نعرے لگانا، زندہ باد، مردہ باد، اور آگ لگانا، ٹائر لگانا، یہ احتجاج ہیں. یہ اردو کے احتجاج ہیں. الاحتجاج کتاب ہے جس میں ائمہ معصومین علیہ السلام، قرآنی احتجاج انبیاء کے بھی، جو انبیاء نے اپنے زمانے کے لوگوں کے خلاف حجتیں قائم کی ہیں، رسول اللہ کی حجتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد ائمہ اثنا عشر کی. بہت دلچسپ کتاب ہے. امام حسن علیہ السلام نے وہاں پر بیان فرمایا ہے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا ہے، یہ کس طرح سے، یہ وجہ کیا تھی، اصلی سبب کیا بنا. اسی کتاب کے جہاں سے احتجاجات امام حسن علیہ السلام کا آغاز ہوتا ہے، دوسری یا تیسری حدیث کے اندر یہ مضمون موجود ہے. اور یہ امیر شام کے سامنے موجودگی میں امیر شام نے یہ تاثر دیا، چونکہ اب حکومت اس کے پاس آ گئی، باغی وہ پہلے سے ہی تھا، اور پہلے سے فضا اس نے بنائی ہوئی تھی. اس میں یہ تاثر دیا ہوا تھا سارے امت کو، مسلمانوں کو، کہ دیکھیں میری صلاحیت، میری اصلاحیت، میرا زیادہ حقدار ہونا اس منصب کے لیے، یہ تو خود حاکم وقت، جو تمام امت کے حاکم وقت تھے، صرف شامیوں نے نہیں مانا، باقی سب نے مانا ہوا تھا، تمام امت کے حاکم نے خود مجھے کہہ دیا کہ آپ حاکم بنو. بس ان کے نزدیک بھی میں اصلاح ہوں، میں زیادہ حقدار ہوں، میں زیادہ مستحق ہوں. امام حسن علیہ السلام نے اس مجلس میں، جس میں امیر شام بھی موجود ہے،
منبر پہ امام حسن علیہ السلام نے یہ فرمایا، یا غالباً بات ٹوک کے، امیر شام کی بات ٹوک کے اور لوگوں کے سامنے فرمایا کہ یہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے، اور اسی نام سے یاد کیا طاغیہ، جو کچھ یہ مدعی ہے یہ جھوٹ ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ہرگز یہ حقدار نہیں، صالح نہیں اس کام کے لیے، اور میں بھی یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے زیادہ یہ صالح اقدار ہے، بلکہ میں ہی ابھی بھی میں حقدار ہوں، حکومت ان کو دے کر بھی میں حقدار ہوں، ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں، اب بھی میں حقدار ہوں، اب بھی میں اصلح ہوں۔ لیکن یہ کیوں ہوا پھر، جب میں ابھی بھی حقدار تر ہوں، اس سے زیادہ اہلیت میرے اندر ہے، بلکہ سب کی نسبت مجھ سے، بلکہ امام علیہ السلام نے دلائل دیے کہ مجھ سے بہتر کون ہے اس وقت، یا مجھ سے بڑھ کر حقدار اس امر کے لیے، زعامت کے لیے، امامت کے لیے، اولی الامریت کے لیے، حاکمیت کے لیے، حکمیت کے لیے، کون مجھ سے زیادہ خلافت کے لیے سزاوار ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ دلائل کے ساتھ امام علیہ السلام نے بیان کیا۔ یہ حکومت سونپنے کے بعد ایک احتجاج یا مناظرے کے اندر امام علیہ السلام کے الفاظ ہیں، امام حسن علیہ السلام۔ خوب پھر کیوں کیا یہ؟ اگر آپ ابھی بھی اپنے آپ کو حقدار سمجھ رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس وجہ سے میں نے یہ حکومت نہیں دی کہ اپنے سے بہتر ان کو سمجھا پایا ہے، نہ، یہ کچھ وجوہات سے ہوا ہے۔ اور امام علیہ السلام نے ان وجوہات میں 3 مطلب بیان فرمائے ہیں۔ کہ اگر میری اطاعت ہوتی، میرا فرمان بجا لایا جاتا، میری فرمان برداری ہوتی، میری عون و نصرت ہوتی، میں ہرگز یہ امر اس طاغیہ کو حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، ہرگز، کسی قیمت پر بھی حاضر نہیں تھا۔ کیوں حوالے کیا؟ اس لیے کہ میری اطاعت نہیں ہو رہی تھی، نہ کہ امیر شام کی جانب سے اطاعت نہیں ہو رہی تھی یا شامیوں کی جانب سے اطاعت نہیں ہو رہی تھی۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے ساتھ تھے، جنہوں نے مجھے اولی الامر مانا ہوا تھا، جو میری سپاہ میں تھے، یہ میری اطاعت انہوں نے ترک کر دی۔ انہوں نے نصرت ترک کر دی۔ سب سے زیادہ تاکید امام نے اسی نقطے پر کی ہے کہ میری اطاعت چھوڑ دی ان لوگوں نے، میری فرمان برداری ترک کر دی انہوں نے، میرا فرمان نہیں مانتے تھے۔ اولی الامر کی جب امر کرے اور آگے مطیع نہ ہو، اطاعت کرنے والا نہ ہو، وہ کیا اولی الامر ہے؟ جس طرح امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ کیا امیر ہے جس کا امر ہی نہ مانا جائے۔ لا رأی لمن لا یطاع، وہ کیسا حاکم ہے، وہ کیا فرمان سالار ہے جس کا حکم ہی نہ مانا جائے، اطاعت نہ کی جائے۔ لا رأی لمن لا یطاع، اس کا کوئی حکم فیصلہ حکم نہیں ہوتا جس کی بات ہی نہ مانی جائے۔ اور یہ درد خود امیر المومنین کا تھا۔ کہاں سے شروع ہوا یہ ماجرا؟ ترک اطاعت سے شروع ہوا۔ اولی الامر مانا، ثابت کیا دلائل سے، اطاعت نہیں کی، تحاکم طاغوت کی طرف کر لیا۔ اب آپ صدیوں میں دیکھیں، علماء اکرام، بزرگان، دلائل پڑھیں، تفسیریں پڑھیں، سب ثابت کرتے ہیں ائمہ اثنا عشر اولی الامر ہیں۔ خوب آپ عملاً زندگی میں کیا فرمان کہاں سے مانتے رہیں، کس کا فرمان لیتے رہیں؟ طواغیت کا۔ یہاں سے قرآن فرما رہا ہے اطاعت کو اولی الامریت کے لیے لازمی قرار دے رہا ہے۔ اللہ کو الہ مانا ہے یعنی فرمان روا تو اطاعت کرو۔ رسول اللہ کو اگر رسول مانا ہے، نبی خدا مانا ہے، پیشوا مانا ہے تو اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم
اور جو تم میں اولی الامر ہو. اولی الامر چونکہ آیت میں اطاعت، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ اولی الامر کی اطاعت کا ذکر آیا ہے، یعنی یہ اللہ کی جانب سے ہیں، نہ اللہ کے مقابلے میں ہے. اللہ کے بعد یہ نہیں ہے. یہ نہ کہیں کہ اللہ کے بعد رسول اللہ حاکم ہیں اور رسول اللہ کے بعد اولی الامر حاکم ہیں. نہ عزیزان، بعد نہ کہیں، اللہ کی جانب سے رسول اللہ حاکم ہیں اور اللہ کی جانب سے اولی الامر حاکم ہیں. ائمہ اطہار حاکم ہیں، اولی الامر ہیں. اطاعت نہ ہو، بنا ہوا نظام امامت، بنا ہوا نظام حکومت ختم ہو جاتا ہے. اگر اطاعت نہ ہو، اور امام علیہ السلام نے یہ شکوہ نام لے کر کیا. یہاں پر قرآن کریم میں ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، کیا دیکھے ہیں وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ مومن ہیں. امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہؤلاء الذین، یہ سب جو دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہیں، یدعون انہم شیعتی، یہ سب جو دعویٰ رکھتے ہیں میرے شیعہ ہیں. کاش میں کتاب لے آتا، آپ کو متن پڑھ کے حدیث کا سنا دیتا کہ یہ سب جو دعویٰ، رجوع کریں آپ احتجاج کی طرف، وہاں وہ حدیث موجود ہے انہی الفاظ کے ساتھ، کہ یہ سب جو دعویٰ رکھتے ہیں میرے شیعہ ہیں، انہوں نے میری اطاعت چھوڑ دی ہے. یہ جو دعویٰ رکھتے ہیں، یہ جو گمان رکھتے ہیں میرے شیعہ ہیں، انہوں نے میری اطاعت چھوڑ دی ہے. اور اس اطاعت کے ترک پر میں نے آخر زمامداری، اولی الامریت، امامت اطاعت کے اوپر قائم ہوتی ہے. اگر اطاعت ہی نہ ہو وہ پھر اولی الامر ہونا نہ ہونا برابر ہے. جس کی مانی ہی نہ جا رہی ہو، جس کا حکم نہ مانا جا رہا ہو. اور پھر وہ دردناک واقعات ہیں جو امام علیہ السلام کے ایک ایک کر کے ترک اطاعت کے نمونے ہیں، بہت تلخ اور دردناک. امام علیہ السلام نے جنگ کے لیے تیاری کی، 3 سالار مقرر کیے. 3، ایک بڑا جس کو 12,000 کی فوج دی، پھر ایک دوسرا جس کو 4,000 کی فوج دی، پھر ایک تیسرا جس کو شاید اتنی ہی 3 یا 4,000 کی فوج کا دستہ دے کر اسے روانہ کیا. تینوں باری باری امام حسن علیہ السلام کے جو سالار مقرر کیے تھے فوج کے، تینوں باری باری پیسے لے کے امیر شام کے ساتھ فوج سمیت جا کے مل گئے. امام خود فرما رہے میں نے کیوں صلح کی، کیوں یہ اقتدار سونپا، اہل سمجھ کے نہیں سونپا، میدان اطاعت خالی دیکھ کر سونپا ہے. یعنی امام علیہ السلام فرما رہے کہ کون ذمہ دار ہے. یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ امیر شام نے مجھ سے چھینا ہے، میں نے خود دیا ہے. جو بھی نہیں کہ انہوں نے چھین لیا تھا، خود دیا امام نے. لیکن ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے اطاعت ترک کی ہے. اور یہ صرف امام حسن سے یہ ماجرا شروع نہیں ہوا اور یہیں ختم ہو گیا. امام حسن نے اطاعت نہ ہونے کی وجہ سے جو اقتدار سپرد کر دیا امیر شام کو، وہ اقتدار آج تک پلٹ کر اولی الامر کے پاس واپس نہیں آیا. اطاعت کے نہ ہونے سے وہ اقتدار گیا، ابھی تک نہیں واپس آیا. کیوں؟ کہ اطاعت نے وہ اقتدار واپس لانا ہے. اطاعت سے وہ اقتدار واپس آئے گا. فرمان روا کی فرمان برداری و فرمان بری سے وہ اقتدار واپس آئے گا. اور جس طرح امام حسن علیہ السلام ان کو ذمہ دار سمجھ رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں باقی ائمہ نہیں سمجھ رہے اور خدا نہیں سمجھ رہا ترک اطاعت کرنے والوں کو؟ جو صرف عقیدت
کے اندر خوش ہیں کہ ہمارے اندر عقیدت ہے اور یہی ایک بڑا دنیا و آخرت کا ہمارا توشہ و سرمایہ ہے، تو اطاعت کہاں جائے گی؟ اللہ تعالیٰ تو اطاعت مانگ رہا ہے، اللہ کا تو اطاعت کا فرمان ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو، اطاعت اللہ کی، فرمان بجا لو اللہ کا، رسول اللہ کا اور اولی الامر کا، اور تحاکم مت کرو طاغوت کی طرف۔ یہ مومن ہونے کا دعویٰ رکھتے ہوئے ننگ ہے تمہارے لیے، تحاکم الی الطاغوت۔ اب آپ اطاعت کی اہمیت کی طرف متوجہ ہو گئے، اور ہو جانا چاہیے ہر ایک کو، کہ اطاعت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اطاعت کا اثر کیا نکلتا ہے۔ اطاعت فقط جنت نہیں ملتی عزیز من، اطاعت سے خدا کا نظام اس دنیا میں برپا ہونا ہے۔ اطاعت سے رسول اللہ نے تنہا اکیلے جو نظام شروع کیا تھا وہ قائم ہوا، اطاعت سے قائم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امت بنائی، اطاعت سے جاہلیت ختم ہوئی۔ اگر وہ اطاعت نہ کرتے، حضرت نوح کی طرح، قوم کی طرح نہ مانتے فرمان رسول اکرم، کیا جاہلیت ختم ہو سکتی تھی؟ کیا مدینے میں نظام بن سکتا تھا؟ کیا اسلام پھیل سکتا تھا؟ اگر یہ مومنین اطاعت نہ کرتے، اگر یہ صحابہ اطاعت نہ کرتے، اگر رسول اللہ کے ساتھی رسول اللہ کے فرمان بردار نہ ہوتے، ممکن تھا یہ سب کچھ ہونا؟ یہ سب اطاعت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اطاعت گزاروں کا قرآن نے بہت حق ادا کیا ہے، کہ جنہوں نے رسول اللہ کا فرمان مانا، اللہ کا فرمان مانا، اور اس راہ میں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، شہدائے بدر، شہدائے احد و دیگر مارکوں کے اندر مجاہدین، جنہوں نے انصار و مہاجرین، جنہوں نے راہ خدا میں یہ سب کچھ قربان کیا اور چھوڑا، کس قدر قدردان ہیں۔ قرآن نے کتنا عظیم مقام ان کا ذکر کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، قرآن نے کیا اعزاز دیا ہے ان کو، اطاعت گزاروں کو، کہ یہ خدا ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ خدا سے راضی ہیں اور خدا ان سے راضی ہے۔ اللہ کو ذرا برابر اب ان کے اوپر کوئی غضب نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے، چونکہ جو کچھ اطاعت کے مقام پر ممکن تھا انہوں نے کر دی۔ جیسے حضرت ابو ذر غفاری ہیں، اطاعت کا ایک اعلی نمونہ، مجسمہ اطاعت، اور وہ فرد ایسے تھے سارے جنہوں نے رسول اللہ کے فرمان مانی، اور جب رسول اللہ کے بعد کمی کہاں سے پیدا ہوئی؟ اسی اطاعت کے امر میں کمی آئی۔ امیر المومنین موجود ہیں، اطاعت نہیں ہے۔ امیر المومنین کی نہیں کر رہے، دوسروں کی، ہر ایک کی کر رہے ہیں۔ یعنی جسے اللہ نے بنایا ہے اس کی چھوڑ دی، اور جو خود لوگوں نے بنا لیا ان کی شروع کر دی اطاعت۔ اس سے رخ پھر گیا، اس سے سیاست الہی تبدیل ہو گئی۔ وہ آج تک وراثت میں مسلمانوں کو ملی آ رہی ہے، اور اسی کو سمجھ رہے ہیں یہی درست ہے، کہ عقیدت اولی الامر سے رکھنا، باب الحوائج سمجھ کر، اور تحاکم طاغوت کے پاس کرنا، یہی بہترین راہ ہے، یہی مصلحت کا راستہ ہے۔ اسی کو سب نے مانا، چنا اور اپنایا ہے، اور وہ درد دین کا ابھی تک جاری ہے، امام حسن علیہ السلام کا۔ اولی الامر کے بارے میں ایک امامیہ علماء کا دقیق قول ہے، یہ مشہور قول تھا جو میں نے عرض کیا، کہ اولی الامر ائمہ اثنا عشر ہیں وہ بس، اور کوئی بھی مصداق اولی الامر نہیں ہے۔ علماء امامیہ میں چونکہ شناخت دین شناسی کی جہت مختلف ہے، بعضوں نے روایتی طور پر کی ہے، تقلیدی دین شناسی کی ہے، بعضوں نے مکتبی دین شناسی کی، اور مکتبی دین شناسی میں امام راحل امام خمینی سر فہرست ہیں، اور بھی ہیں علماء، لیکن جو موفقیت اس میدان میں امام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے
وہ دوسروں کے حصے میں نہیں آئی، کہ دین کو احکام کی حد تک نہیں بلکہ نظام دین بھی قرآن سے اور تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ائمہ اطہار کی تعلیمات سے نظام دین بھی استنباط و استخراج کیا ہے۔ امام خمینی اور دیگر بعض علماء محقق کا یہ فرمان ہے کہ اولی الامر ائمہ اثنا عشر مصداق ہیں کامل مصداق اولی الامر کا ائمہ اثنا عشر ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں۔ لیکن جس طرح اطاعت ذاتاً خدا کے لیے ہے، چونکہ الہ کی اطاعت ہوتی ہے، فرمان روا کی اطاعت ہوتی ہے، اور فرمان روا اللہ کی ذات ہے اور کوئی فرمان روا نہیں ہے۔ لا الہ، کوئی فرمان روا نہیں ہے سوائے اللہ کے، جس کی بندگی کی جا سکتی ہے، جس کے سامنے محکومی اختیار کی جا سکتی ہے، جس کے سامنے انسان مامور بنتا ہے، جس کا مطیع بن سکتا ہے، وہ فقط اللہ ہے۔ لا الہ کا یہ مطلب ہے، یعنی فرمان فقط اللہ کا چلے گا۔ علامہ اقبال اس لیے فرماتے ہیں کہ سر، سارا دین کا نظام کا سر و راز اسی لا الہ کے اندر ہے۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، سر نہا سارا اسی لا الہ کے اندر ہے۔ یہ لا الہ کل دین ہے، تمام دین ہے، مکمل دین ہے۔ نہ کہیں گے دین کا ایک سبق ہے، دین کا ایک جملہ ہے اور اس کے بعد بہت اور جملات ہیں، نہ، یہی سارا دین ہے۔ باقی سب اس کی تشریح ہے، باقی سب اس کی وضاحت ہے لا الہ الا اللہ کی۔ اللہ کے علاوہ کوئی فرمان روا نہیں ہے۔ لیکن انسان جس کے لیے اللہ کے فرامین آنے ہیں، اللہ کی فرمان روائی انسانوں کے اوپر قائم نہیں ہو سکتی جب تک وہ واسطے فرمان روائی کے انسانوں میں سے نہ خدا بنائے۔ بھلے اللہ کی فرمان روائی کائنات کے اوپر قائم ہے بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی ذریعے کے۔ فی السماوات الہ وفی الارض الہ، وہ سماوات کا بھی فرمان روا ہے، وہ ارضین کا بھی فرمان روا ہے، وہ عالمین کا بھی الہ ہے، وہ تمام، اور ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ زمین اللہ کا فرمان مانتی ہے۔ کیوں مانتی ہے؟ جس طرح قرآن کریم میں ہے، زمین و آسمان کو حکم ہے ایتیا طوعا او کرہا، تمہیں تسلیم ہونا ہے۔ یا کل بات کی تھی قانت کی، قانت اطاعت کے لیے آمادگی، اطاعت کے لیے مکمل تیاری، ہر چیز سے دستبرداری اور مکمل سکوت کے ساتھ قیام فرمان بجا لانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں فرمانا ہے کہ زمین و آسمان کل لہو قانتون، یہ سب قانت ہیں، مشکل نہیں ہے ان کے اندر، نہ ذرے سے لے کر کہکشانوں تک کائنات میں کسی چیز میں اطاعت فرمان خدا میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اختیار نہیں رکھتے، ارادہ نہیں رکھتے، انتخاب کا حق نہیں رکھتے۔ زمین آسمان تمام کائنات اللہ کی مطیع ہے، فرمان بردار ہے، قانت ہے، چونکہ یہ ایک طرفہ ہیں، یہ ایک پہلو ہیں، یہ ایک بودی ہیں، فرمان تکوینی خدا سے پیدا ہوئے ہیں، فرمان تکوینی کے تحت چل رہے ہیں اور صرف فرمان بردار ہیں، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، فقط مطیع خدا ہیں۔ انسان بیچ میں آ کر معصیت کار صرف انسان ہے، تمام کائنات کے اندر ایک ذرہ معصیت کار نہیں ہے، ایک حشرہ معصیت کار نہیں ہے۔
کوئی خلقت معصیت کار نہیں ہے انسان اور جن کے علاوہ. یہ دو معصیت کار ہوتے ہیں. چونکہ اختیار ان کو دیا گیا ہے اس لیے انسانوں کے اختیار کے پیش نظر اللہ کی فرمان روائی اللہ کے برگزیدہ بندوں اور ہستیوں کے ذریعے سے قائم ہوگی. لہذا ایک اور نقطہ باب اطاعت کے اندر یہ ہے کہ قرآن میں ایک مقام پر بھی فقط اطاعت خدا کا حکم نہیں ہے. اطیعوا اللہ، بس اللہ کی اطاعت کرو، پھر آگے کچھ بھی نہیں کہا گیا. ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے. ایسی آیات ہیں جن میں اللہ کا فرمان ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے، اولی الامر کا ذکر نہیں ہے، اور کسی کا نہیں ہے، فقط رسول کی اطاعت کرو. یہ آیا ہے تنہا رسول کی اطاعت کا ذکر ہے، لیکن تنہا اللہ کی اطاعت، فقط اللہ کی اطاعت کی ایک بھی آیت خدا نے نہیں بیان فرمائی. ایک آیت میں بھی یہ مضمون نہیں ہے کہ فقط اللہ کی اطاعت کرو. بس اطاعت خدا اطاعت رسول کے ذریعے ممکن ہے. اطاعت سے مراد فرمان برداری. اب اطاعت عبادت اور اس طرف نہ لے جائیں، ہر چیز اطاعت کے زمرے میں نہیں ہے. فرمان بجا لانا، اللہ کے فرامین، اللہ کے اوامر، اللہ کے احکامات، اللہ کی ہدایات، اللہ کا نظام، اللہ کا آئین، اللہ کا دستور بجا لانا، قائم کرنا صرف رسول اللہ کی اطاعت سے ممکن ہے یا رسول کی اطاعت سے ممکن ہے. یعنی اللہ کے برگزیدہ بندے کے ذریعے ممکن ہے فرمان خدا بجا لانا. کیوں کہ وہ فرمان، اطاعت فرمان بجا لانا ہے. فرمان انسان تک آئے گا تو فرمان برداری ہوگی. انسان تک فرمان پہنچانے کے لیے رسول کی ضرورت ہے، نبی کی ضرورت ہے. اور فرمان خدا پہنچانا، تبلیغ کرنا، لوگوں کو ابلاغ کرنا اور اسے نافذ کرنا، اس کے لیے اللہ کے برگزیدہ بندوں کی ضرورت ہے جنہیں اللہ یہ اختیار دے کہ میرے فرامین جا کر لوگوں کو پہنچاؤ. اللہ کی جو اطاعت کرنا چاہے گا تو بغیر حجت خدا کے، بغیر معصوم کے، بغیر امام کے، بغیر نبی کے ناممکن ہے. اللہ کی اطاعت کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کسی جگہ بھی خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ رسول اور امام کے بغیر، اولی الامر کے بغیر فقط اللہ کی اطاعت کرو. جہاں بھی ذکر آیا ہے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت و رسول کی اطاعت کرو. اور کئی آیات میں ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، چونکہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. فرمان خدا، نظام خدا ان ہستیوں کے ذریعے صاحب ارادہ و اختیار، یعنی وہ مخلوق جو فرمان خدا ٹھکرا سکتی ہے، جو فرمان خدا رد کر سکتی ہے، جھٹلا سکتی ہے، اس مخلوق پر اللہ کی فرمان روائی کا نظام قائم کرنے کے لیے اللہ کی برگزیدہ ہستیوں کی ضرورت ہے. اس لیے رسل کے ذریعے قائم ہوگا نظام الہی، انبیاء کے ذریعے قائم ہوگا، اور ائمہ کے ذریعے اور اولی الامر کے ذریعے قائم ہوگا یہ نظام بندگان خدا کے لیے. اور یہ اوامر جیسے علماء نے لکھا ہے مطلق ہیں، کسی خاص نسل کے لیے نہیں ہے. اطیعوا اللہ رسول اللہ کے زمانے کے لوگوں کے لیے ہے، اس سے پہلے والوں کے لیے نہیں تھا، ان کے لیے بھی تھا. چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے ہر رسول کسی بھی قوم میں مبعوث کیا ہے اطاعت کے لیے مبعوث کیا ہے، کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کا فرمان مانا جائے. ورنہ اس کو فرمان دے کے بھیجیں اور لوگوں پر واجب ہی نہ ہو ماننا، لازمی نہ ہو ماننا، تو لغو ہے، یہ بے اثر ہے، بے خاصیت ہے رسول مبعوث کرنا. یہ اطاعت ان ہستیوں کے ذریعے ممکن ہے. یہ نظام آیا فقط زمانہ رسول اللہ کے لیے ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، اور بعد کے لیے نہ اللہ کی اطاعت لازمی ہے، نہ رسول کی اطاعت لازمی ہے، نہ اولی الامر کی اطاعت لازمی ہے؟ یا یہ فقط ائمہ معصومین کے حضور و ظہور کے دور کے لیے مختص ہے یہ آیت اطاعت؟
یا قیامت تک کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، منسوخ تو نہیں ہے یہ آیت، مشروط نہیں ہے یہ آیت، مقید نہیں ہے یہ آیت، تخصیص یافتہ نہیں ہے یہ آیت، مطلق ہے، سب کے سب اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی۔ خوب جب رسول موجود ہیں تو رسول اللہ کے ذریعے سے اطاعت ہوگی، جب رسول نہیں تو ان کے وسیع، ان کے طرف سے، اللہ کی طرف سے مقرر اولی الامر کی طرف سے اطاعت ہوگی، اور جب اللہ کی طرف سے منسوب معصوم اولی الامر نہیں، اب یہاں اطاعت کدھر جائے گی؟ فرامین خدا کہاں جائیں گے؟ کیا کرنا ہے ان کا؟ جیسے امامیہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں زمانہ غیبت، غیبت کبریٰ کا زمانہ، کہ جو اللہ کی طرف سے رسول تھے وہ بھی نہیں، جو اللہ کی طرف سے اولی الامر تھے ان سے بھی امت محروم، وہ بھی پردہ غیبت میں۔ اطاعت ہو کریں یا نہ کریں، زمانہ غیبت کے لوگ اطاعت کریں یا نہ کریں، یہ حکم اٹھا لیا گیا ان سے، یہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہو گئے ہیں، جیسا بھیڑ بکریوں کو کوئی امر نہیں ہے، کوئی اطاعت نہیں ہے۔ یا ابھی مومن ہو، ابھی مکلف ہو، ابھی اللہ کو مانتے ہو، ابھی قرآن کو مانتے ہو، ابھی ایمان ہے سب پر، اللہ کی الوہیت و فرمان روائی پر، اور ہے، جب ہے تو یہ فرمان روائی اللہ کی ان بندگان کے ذریعے سے قائم ہوگی، اللہ کا فرمان ماننا ہوگا آپ کو، جو اللہ کا فرمان نافذ کریں گے، وہ فرمان روائی، وہ اولی الامریت جاری ہے۔ جس طرح ذاتاً اطاعت کا حق اللہ کو ہے، لیکن انسان کی ہدایت کے لیے رسول اللہ کو بھی اللہ نے حق عطا، اللہ کی جانب سے ہیں، اور اسی طرح معصوم امام رسول اللہ کی وصایت و جانشینی میں اللہ کی جانب سے ہیں، نہ رسول اللہ کی جانب سے۔ اور جب امام معصوم نہ ہو، وہ دوران غیبت، یا جس کو قرآن کہتا ہے زمانہ فترت، وقفہ کا زمانہ جس میں دو نبی یا دو معصوم نہیں مل رہا، زمانہ متصل نہیں ہو رہا، اس عرصے میں کیا ہونا ہے؟ اس عرصے میں ان کے نائبین، امام خمینی فرماتے ہیں کہ یہ اولی الامریت یہ اسی طرح رتبے کے لحاظ سے قائم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں، اور اختیار امریت بھی رکھتے ہیں، امر بھی رکھتے ہیں، فرمان روا کی حیثیت بھی اللہ نے ان کو دی ہے، امام بھی ہیں، امام معصوم امام ہیں، اولی الامر ہیں۔ امام معصوم کی طرف سے اللہ کے بتائے ہوئے معیار و حکم کے مطابق جس کو امام معصوم منسوب کریں یا کہیں، وہ بھی اولی الامر ہے، وہ بھی تمہارا اولی الامر ہے، وہ بھی صاحب امر ہے، وہ بھی ولی امر ہے، اختیار رکھتا ہے، ولی یعنی اختیار رکھنا، اولی الامر صاحب اختیار، ذوی الامر، جس کو حق دے دیا گیا ہے، حق رکھتا ہے، جواز رکھتا ہے امر کرنے کا، فرمان دینے کا۔ اطاعت لازم ہے تم پر، فرمان دینے والا ہو ہی کوئی نہ، تو یہ کیسے اطاعت کریں گے؟ جس طرح فرمان دینے والا ہو، اطاعت کرنے والا کوئی نہ ہو، تو فرمان روا بنانا، ولی امر بنانا، اولی الامر بنانا بے فائدہ ہوتا ہے۔ اولی الامر بنا دیں، اطاعت کوئی نہ کرے، اطاعت کرنے والوں کے اوپر اطاعت لازم قرار دیں، فرمان دینے والا کوئی نہ ہو ان کو، بلکہ تحاکم طاغوت کے لیے میدان چھوڑ دیں۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر ہم اولی الامر کو مختص کر دیں ان ہستیوں کے ساتھ جو مصداق کامل و اتم ہیں اولی الامر کا، فرمان روائی خدا کا، کہ ان سے بڑا مصداق کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر ہم نے کاٹ دیا ہے یہ سلسلہ اطاعت کا، کاٹ دیا ہے۔ یعنی اب چونکہ فرمان روا کوئی بھی نہیں ہے، پس اطاعت بھی آپ پر لازم نہیں ہے کسی کی، پھر کیا کرو؟ پھر تحاکم کرو طاغوت کی طرف، اور قرآن وہ راستہ بھی بند کر رہا ہے کہ کیا ایسے الٹے مومن دیکھے ہیں جو گمان رکھتے ہیں کہ مومن ہیں لیکن تحاکم کے وقت طاغوت کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ قد امروا ان یکفروا بہ، یہ تو عمومی حکم ہے، طاغوت کسی طور پر بھی رسول اللہ موجود ہوں
تو بھی طاغوت کی پرستش نہیں کر سکتے. طاغوت مثلا حضرت عیسیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے درمیان جو وقت گزرا ہے، اس وقت لوگ کیا کریں؟ بت پوجا کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، اور بہت طولانی وقفے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بہت طولانی وقفے کے بعد رسول اللہ کی بعثت ہوئی ہے. ابھی آپ یہ جو تاریخیں میلادی اور ہجری تاریخیں ہیں نا، انہی سے اندازہ لگا دیتے ہیں وقفہ کتنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت میں، نبوت کے زمانے میں، ولادت حضرت عیسیٰ میں. اسی سے آپ اندازہ وہ عرصہ نکال سکتے ہیں. صدیوں کا ہے، صدیوں کا فاصلہ ہے. اس صدیوں میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ لوگوں کو حق ہے طاغوت کا، جاہلیت کا، بت پرستی کا، فرعون پرستی کا، نمرود پرستی کا، ابو لہب و ابو جہل. جواز ہے لوگوں کے پاس، چونکہ نبی بھی کوئی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کا کوئی جانشین بھی نہیں ہے. لوگ کیا کریں؟ حق ہے بت پرستی کا، حق ہے طاغوت پرستی کا؟ نہیں ہے. اس وقت بھی حق نہیں ہے. صدیاں گزر جائیں بے شک. کیوں؟ کہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے فرمان روائی کا، وہ ایک تسلسل کے ساتھ ہے. اور وہ تمہارے گھر تک ہے. توجہ کریں، اولی الامر، تمہارے گھر بھی اولی الامر سے چلیں گے. والد ولی ہے اولاد کا، باپ ولی ہے. ولی یعنی اولی الامر ہے، اولاد کا اولی الامر. یہی سموکر، یہی ولی ہے تمہارا. اللہ نے کہا ہے یہ، اس کی بات ماننی ہے تمہیں. اکثر باپ پیتے ہیں نا، سگریٹ نسوار کرتے ہیں. اب بچہ نہیں کہہ سکتا یہ تو سموکر ہے، میں اس کی بات کیسے مانوں؟ یہ تو شیو کرتا ہے، داڑھی نہیں رکھتا، میں اس کی بات کیسے مانوں؟ یہ تو پڑھا ہوا نہیں ہے، میں تو پڑھا ہوا ہوں، میں اس کی بات کیسے مانوں؟ ہیل و جد کر سکتے ہو. اولاد نے کس کی بات ماننی ہے؟ اولاد کو حکم دینے کا حق کس کو دیا گیا ہے؟ البتہ مشروط ہے، مطلق نہیں ہے، وہاں مشروط ہے. لیکن یہ مشروط اولی الامریت حاصل ہے باپ کو. بیویوں کو شوہر ولی ہے ان کا، فرمان دے سکتا ہے بیویوں کو. وہ کہہ سکتی ہیں کہ تم تو معصوم نہیں ہو. تو یہ تو اختیار فرمان، فرماندہی کا اختیار اللہ کی طرف سے حاصل ہے. تمہارے والدین کو حاصل ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ نے خود نہیں بنایا، انہوں نے. معصوم بھی نہیں ہے، بلکہ چہ بسا بعض متدین بھی نہیں ہے. اللہ نے حق نہیں چھینا ان سے. یہ نہیں کہا کہ یہ حق، بھلے فاسق فاجر ہو جائیں، اولاد سے لاپرواہ ہو جائیں، وہ مشروط کیا ہے. آئیں گے ہم اس باس میں، اطاعت کی باس میں والدین کی اطاعت کا باب آئے گا باقاعدہ، چونکہ اطاعت والدین بھی اسی نظام اطاعت اللہ کا حصہ ہے. ایک اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، لہذا اطاعت کرنی ہے. بیوی کا شوہر کی اطاعت کرنا، یہ بھی اسی اطاعت کے نظام کا حصہ ہے. یہ الہی اطاعت کے نظام کا حصہ ہے. یہ وہاں پر آپ آ کے نہیں کہہ سکتے کہ یہاں ان کو ہم نہیں مانتے، اس باپ کو میں نہیں مانتا ولی امر. اطاعت نہیں کرو گے، نافرمانی آق گناہان کبیرہ میں سے، جس شخص کو خدا نہیں بخشے گا جو آق والدین ہیں، جس کو والدین نے اپنی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے باہر کر دیا ہے. نافرمان والدین، آق والدین مجرم ہے، خدا نہیں بخشے گا اس کو. یہ تو ماں باپ کی ولایت امری کا اگر انسان تمرد کرے، معصیت کرے، سرکشی و طغیانی کرے تو یہ اس کا حشر ہے. اور جو اولی الامر کی، اولی الامر فقیہ، اولی الامر عالم، اولی الامر معصوم، اولی الامر اللہ کی طرف سے منسوب، اگر اس کی اطاعت کریں تو پھر دیکھ لیں کیا اس کی آخرت و عاقبت
کیا ہونی ہے۔ ہم نے یہ جو درمیانی راستہ نکالا ہے جس کی طرف قرآن اسی سورہ میں اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھیں کس طرح اللہ نے صراحت سے فرمایا، اللہ کا فرمان مانو، رسول اللہ کا فرمان مانو، اولی الامر کا فرمان مانو، اور یہ ان کا کام دیکھیں کیا کر رہے ہیں کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، دعویٰ رکھتے ہیں آمنو باللہ، اللہ پر ایمان ہے، رسول اللہ پر ایمان ہے، رسول اللہ پر جو کچھ اترا ہے اس پر بھی ایمان ہے، ہر بات پر قرآن لے آؤ قسم کھاتا ہوں، اس کا مطلب ہے قرآن پر ایمان ہے، لیکن تحاکم، حکم، فیصلہ، حکومت، یہ جاتا ہے طاغوت کی طرف جاتا ہے۔ دیکھیں انہوں نے کیا راستہ نکال لیا بیچ میں سے۔ یہ ان بچوں کی طرح ہے کہ جو باپ ویسے کہتے ہیں باپ میرا صاحب اختیار، میرا اختیار باپ کے پاس ہے، لیکن بات ساری سسر کی مانتے ہیں۔ مطیع سسرال اکثر ہوتے ہیں، باپ کو چھوڑ جاتے ہیں، حقوق والدین کے مرتکب ہو جاتے ہیں، ولایت باپ سے بغاوت کر کے سسرال کی ولایت میں چلے جاتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں ان کو دیکھا ایسے کہ جو باپ سے بغاوت کر کے سسرال کے مطیع بن گئے ہیں۔ دیکھیں یہی ہے، یہ جو ائمہ کی، رسول اللہ کی اطاعت چھوڑ کے طاغوت کی اطاعت شروع کر دی، کیونکہ شیطان بیچ میں ہے، اس نے انہیں بہت دور لے کے جانا ہے خدا سے۔ جنہیں خدا سے شیطان نے دور کیا ہے، سب سے پہلے اس نے ولایت سے دور کیا ہے۔ سب سے پہلا قدم شیطان کا اطاعت چھڑواتا ہے، اطاعت رہنے دو، عقیدت کافی ہے تمہارے لیے، مانتے تو ہو نا، بس ٹھیک ہے، منکر تو نہیں ہو، انکار تو نہیں کرتے ہو، مانتے تو ہو ان کو۔ فرمان نہ بھی مانا تو وہ کریم ہے، وہ تو بہت بخشنے والے ہیں۔ وہ اپنے مخالفوں کو، امام حسن کو گالیاں دے رہا تھا، اس کو بھی بخش دیا ہے۔ میں گالیاں تو نہیں دیتا، میں تو امام کے قصیدے پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، روزہ نہیں رکھتا ہوں، وہ نہیں کرتا ہوں، فرمان امام کا نہیں مانتا ہوں۔ عزیز امام، وہ دشمن امام تھا، وہ رافت امام ہے، جو امام کو برا بلا کہہ رہا ہے، امام اس کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ لیکن جس نے اطاعت ترک کی ہے اور امام حسن کو مجبوراً وہ اقتدار جس کی اطاعت ترک کرنے سے سونپنا پڑا، اس کو امام حسن نہیں بخشے، کوئی امام نے، کسی امام نے نہیں بخشا۔ امام حسین نے نہیں بخشا ان کو جنہوں نے اطاعت نہیں کی امام حسین کی۔ امام سجاد نے نہیں بخشا ان کو جنہوں نے اطاعت نہیں کی اولی الامر کی، امام سجاد کی۔ بے شک جس کی بھی کی اس زمانے میں، لیکن امام سجاد کی نہیں کی اطاعت۔ امام باقر نے نہیں بخشا، امام صادق نے نہیں بخشا، امام موسیٰ کاظم نے نہیں بخشا، امام رضا نے نہیں بخشا، امام جواد نے نہیں بخشا، امام نقی نے نہیں بخشا، امام عسکری نے نہیں بخشا، اور امام عصر نے نہیں بخشا ان کو جو امام عصر کے مطیع نہیں ہیں۔ کیا امید لگا کے بیٹھے ہوئے؟ ترک اطاعت کر کے پھر بڑے عالی مقامات کی امید لگا کے بیٹھے ہو، یعنی حرمان ائمہ کا باعث بن کے نظام خدا کی معطلی کا جرم ارتکاب کر کے پھر بہشت کی تیاریاں کر رہے ہو آپ۔ کس غلط فہمی میں ہو؟ اگر راضی کرنا ہے ائمہ کو اپنے آپ سے، تو اطاعت سے راضی ہوتے ہیں، فرمان برداروں سے راضی ہوتے ہیں، فرمان بری سے راضی ہوتے ہیں، فرمان پذیری سے راضی ہوتے ہیں۔ اور فرمان پذیری نہ ان کی صرف شخصی خوشنودی، نہ، چونکہ ان کی شخصی خوشنودی نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے اولی الامر ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو اولی الامر ہے، ان کی اطاعت سے خدا کی اطاعت ہوتی ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، آیت ہے قرآن کی صریح، اللہ کی اطاعت ہے۔ امام حسن کی اطاعت اگر کرتے تو یہ اللہ کی اطاعت تھی، اگر امام حسن کی نافرمانی کی، یہ اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اور یہ سلسلہ جتنا بھی آتا ہے نیچے تک، اولی الامر کا سلسلہ، جس نے بھی اولی الامر کی نافرمانی کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اولی الامر کی نافرمانی کر کے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، جتن کرتے ہوئے، عقیدتوں کے ساتھ اور محبتوں کے ساتھ اور ان ظام و گمان کے ساتھ۔ ظام و گمان سے وہ رضا و خوشنودی حاصل
نہیں ہوتی۔ یہ سر ہے امام حسن علیہ السلام کے اس عمل کا، صلح کا، ترک اطاعت سے یہ سارا ماجرا شروع ہوا۔ فرمان امام حسن کی اطاعت نہیں کی، یہاں سے یہ رخ پھیرا سارا، اور ابھی تک اسی طرف ہے، مڑا ہوا ہے۔ اطاعت سے واپس آ سکتا ہے، امامت کا نظام واپس آ سکتا ہے، قائم ہو سکتا ہے اطاعت سے، فقط اطاعت سے۔ اطاعت کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ اس ماہ اطاعت و بندگی میں، استغفار و توبہ میں، پروردگار ہماری ساری نافرمانیاں، کوتاہیاں جو آج تک ہوئی ہیں، خدا انہیں معاف فرمائے اور ہمیں توبہ و استغفار کی توفیق دے اور قبول فرمائے ہماری توبہ خدا، اور ہمیں پروردگار اپنی اطاعت، اپنے رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت، صاحبان امر کی اطاعت کی خدا توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ حق ائمہ و حق امام حسن و حق ذریت ابراہیم، یہ ذریت ابراہیم کا حق انہیں واپس نصیب و عطا ہو، اور وہ نظام اللہ کا انشاءاللہ قائم و برپا ہو۔ وصلی اللہ علیہ محمد۔